صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و کبریائی و عظمت و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں. میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازیں، ہمارے ذکر و اذکار، ہماری تلاوتوں کو قبول فرمائے اور ان کے بدلے ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کروائے. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستوں، پیارے ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، ہم پچھلے کئی راتوں سے معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. آج ہم جس معجزے کو دیکھنے والے ہیں وہی اصل معجزہ ہے. جتنے بھی ہم نے معجزے دیکھے وہ اس معجزے کے آس پاس گھومتے ہیں. آج جس موضوع اور جس معجزے کے تعلق سے گفتگو کرنے والے ہیں یہی اصل معجزہ ہے، اور یہی چیز ہے جس کے لیے آپ جو بھی دیکھ رہے ہیں سب کچھ اسی معجزے کی وجہ سے. آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے نبی بھیجا، اسی وجہ سے بھیجا. صحابہ نے لڑائی لڑی، خون پسینہ ایک کیا، بستیوں کو روندا، بستیوں کو فتح کیا، اسی معجزے کی وجہ سے. اور اسی معجزے کی وجہ سے یہ دنیا باقی ہے. اور یہی معجزہ ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا، اور یہ جب ختم ہو گیا تو انہیں اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. عزیز دوستو، یہ معجزہ ہے قرآن کریم، اللہ کا کلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مائی عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو مائی عائشہ نے کہا کہ کان خلقہ القرآن، وہ تو سراپا قرآن تھے، چلتے پھرتے قرآن تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی قرآن نازل ہونا ختم ہوا، چند دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ختم ہو گئی. تو یہ پورے 20 پر 3 سال نبوت کے اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے تاکہ یہ قرآن وقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہے. یہ قرآن اس کی حفاظت ہو جائے، یہ قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے، سمجھنے والے پیدا ہو جائیں. اور اللہ رب العزت نے اس قرآن کی حفاظت کے لیے نہ کہ صرف نبی بھیجا، بلکہ اللہ رب العزت نے نبی کے ساتھ ایک بہت بڑے قوم کو تیار کیا. اور اللہ نے اس قوم کو طاقت دی، اللہ نے اس قوم کو بستی دی، اللہ نے اس قوم کو لشکر دی، اللہ نے اس قوم کو ہر اعتبار سے مکمل بنایا تاکہ وہ اس قرآن کی حفاظت کر پائے. تو یہ جو بھی آپ غلغلہ دیکھتے ہیں عزیز دوستو، اور آپ نے کل کی مجلس میں سنا کہ لیلۃ القدر کو اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ اس وجہ سے دیا کیونکہ اس رات میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا. تو اصل چیز قرآن ہے، اس کے آس پاس تمام چیزیں گھومتی ہیں. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اسی قرآن کی شرح، اسی قرآن کی تبیین ہے. یہی قرآن اصل ہے، اسی لیے سب کچھ ہو رہا ہے. اور یہی قرآن اصل ہے جس وجہ سے ہم اور مسلمان ہیں. یہی قرآن اصل ہے، اگر یہ اڑ جائے تو دنیا ختم ہو جائے گی. یہ قرآن ختم ہو جائے تو دنیا ختم ہو جائے گی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے قریب قرآن تو رہے گا لیکن سمجھنے والے ختم ہو جائیں گے، پڑھنے والے ختم ہو جائیں گے. قرآن تو رہے گا لیکن اسے سمجھنے والے اور پڑھنے والے ختم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد اس کے حروف بھی اٹھا لیے جائیں گے. تو عزیز دوستو، یہی قرآن اصل ہے، اس کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. تو آج ہم دیکھیں گے کہ قرآن کیا چیز ہے
اور اس کے اندر معجزہ کہاں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من الانبیاء نبی الا قد اعطی من الآیات ما مثله آمن علیہ البشر وانما كان الذي اوتیته وحیا اوحاه الله الی فارجو ان اکون اکثر تبعا یوم القیامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جسے اللہ نے کوئی نہ کوئی معجزہ نہیں دیا ہو، ایسا معجزہ دیا جسے دیکھ کر لوگ ایمان لانے پر مجبور ہو گئے، لیکن جو معجزہ مجھے دیا گیا ہے یہ ایک وحی ہے جو اللہ رب العزت نے میرے طرف بھیجا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے پیرو دوسروں سے زیادہ ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قیامت کے دن میرے پیرو دوسروں سے زیادہ ہوں گے۔ چلیے ہم اس حدیث پر غور کرتے ہیں، بڑی اہم حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس سے پہلے والے انبیاء آئے، سب کو اللہ نے معجزہ دیا، تو اسے معلوم ہوا کہ معجزہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی انبیاء کو معجزہ دیے گئے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ ہے وحی جو اللہ رب العزت نے مجھے دیا ہے، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے اتباع کرنے والے سب سے زیادہ ہوں گے۔ تو یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کے لیے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ وحی ہے، جبکہ ہم نے پچھلے کئی دنوں بہت سارے معجزات دیکھے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کہتے ہیں کہ مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ ہے وحی، معنی یہ کہ مجھے بھی بہت سارے معجزات دیے گئے ہیں، لیکن تمام معجزات پہ چوٹی کا معجزہ یہ وحی ہے، یہ قرآن ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ تمام معجزات میں سب سے چوٹی کا معجزہ ہے۔ دوسرے معجزات ہیں، انکار نہیں ہے، لیکن ایسا معجزہ جسے مجھے اللہ نے دیا بطور حجت، بطور چیلنج، جسے پیش کر کے میں نے میری نبوت، میری رسالت کو ثابت کی، وہ ہے قرآن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دیکھا معراج میں گئے، کل کی مجلس میں آپ نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، معجزہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی پھوٹ نکلا، معجزہ تھا، اور مختلف معجزات تھے، لیکن یہ معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا کر یہ نہیں چیلنج پیش کیا کہ دیکھو ایسا تم نہیں کر سکتے، دیکھو ایسا تم نہیں کر سکتے، یہ میری نبوت کی دلیل ہے، میری رسالت کی دلیل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے لیے جو حجت پیش کی گئی، جسے میں نے پیش کر کے یہ کہا کہ میں نبی ہوں، ایسا آپ لے کر آؤ، اسے ثابت کر دو تو آپ کو میں مان لوں، یہ مجھے اللہ نے دیا ہے، اور وہ ہے قرآن عزیز۔ دوستو تو معلوم ہوا اس سے پہلے والے انبیاء کو بھی معجزات دیے گئے، اور ان کے معجزات ٹینجبل تھے، فزیکل تھے، آپ چھو کر محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا صالح علیہ السلام کو اللہ نے اونٹنی دی ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے چھڑی، پھینکیں گے تو سام بن جائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو چھوئیں گے تو شفایاب ہو جائیں گے، پھونکیں گے مٹی میں تو پرندہ بن کر اڑے گا۔ تو ان کے معجزات آپ دیکھیں گے یہ چھو کر محسوس کر سکتے ہیں، فزیکل معجزات ہیں، جسمانی معجزات ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو معجزہ دیا گیا وہ معجزہ روحانی معجزہ ہے، اسی لیے یہ جو چھو کر محسوس کرنے والے معجزات ہیں ختم ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، ان کی چھڑی چلی گئی، صالح علیہ السلام کی اونٹنی قتل کر دی گئی، اور دوسرے انبیاء آئے، ان لوگوں نے جو معجزہ پیش کیا یا تو پھر ان کی زندگی میں ختم ہو گیا یا پھر ان کے جانے کے بعد ختم ہو گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میرا معجزہ وہی ہے، اور یہ وہی ختم نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ باقی رہے گا، اور میرے جانے کے بعد بھی باقی رہے گا، میرے جانے کے بعد بھی باقی رہے گا۔ جب کسی نبی کا معجزہ ان کے جانے کے بعد بھی باقی رہتا ہے تو ایمان لانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے نا۔ اگر کسی کا اگر موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی ان کے جانے کے بعد بھی ہو تو لوگ وہ چھڑی دے کر ضرور ایمان لائیں گے، اس کا جو بدلنا ہے وہ معجزہ دکھانا ہے، لوگ ضرور ایمان لائیں گے، لیکن وہ ان کے جانے سے پہلے ختم ہو گئی، اور اس سے پہلے والے انبیاء کے معجزات ختم ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ وحی ہے جو میرے جانے کے بعد بھی رہے گا، قیامت تک کے لوگ اسے پڑھتے رہیں گے، یہ کلام ہے، قیامت تک کے لوگ پڑھتے رہیں گے، اور جب تک یہ رہے گا ایمان لانے کا سلسلہ باقی رہے گا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا گیا کہ ان کا جو معجزہ ہے قیامت تک کے لیے ہے، اور جب تک یہ معجزہ رہے گا لوگ ایمان لاتے رہیں گے، ایمان لانے کا سلسلہ زیادہ رہے گا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخری میں کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے
پیرو مجھ پر ایمان لانے والے قیامت کے دن زیادہ ہوں گے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ معجزہ رہے گا، یہ قرآن رہے گا، اسے پڑھنے والے رہیں گے. جب یہ پڑھنے والے رہیں گے تو ایمان لانے کا سلسلہ زیادہ رہے گا. جب ایمان لانے کا سلسلہ زیادہ رہے گا تو لوگوں کی تعداد بھی زیادہ رہے گی، اور یہ قیامت کے دن آئیں گے تو دوسرے اقوام کے مقابلے میں، دوسری قوموں کے مقابلے میں ان کی تعداد زیادہ ہوگی. تو عزیز دوستو، اس حدیث سے بہت ساری باتیں معلوم ہوئی. پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اصل معجزہ دیا گیا وہ قرآن ہے. دوسرے معجزات ضمنی ہیں، سیکنڈری ہیں. اور اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے ان کے جانے کے بعد بھی باقی رہے گا. اس سے پہلے والے انبیاء جب تھے معجزہ تھا، وہ چلے گئے، ان کا معجزہ چلا گیا. تیسری بات اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا ہے وہ کوئی فزیکل چیز نہیں جسے آپ چھو کر محسوس کر سکتے ہیں، بلکہ وہ وحی ہے، اللہ کا کلام ہے جو ہمیشہ باقی رہے گا. اور چوتھی بات ہم کو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن دیا تاکہ اس پر ایمان لانے کا سلسلہ باقی رہے، اور جب سلسلہ باقی رہے گا تو ایمان لانے والوں کی تعداد زیادہ رہے گی، اور قیامت کے دن جب آئیں گے تو ان کی تعداد زیادہ رہے گی. تو 4-5 باتیں اہم اس حدیث سے ہم کو معلوم ہوئی. تو اس امت کے لیے جو معجزہ دیا گیا ہے عزیز دوستو وہ قرآن ہے. یہی اصل معجزہ ہے. اس کے اندر کیا معجزہ ہے؟ افسوس کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کو معلوم ہے کہ معجزہ ہے، لیکن ہم اسے احساس نہیں کر پا رہے ہیں. ہمارے اندر وہ چیز پیدا نہیں ہوئی جو پڑھ کر ہم اسے وہ اصل چیز اخذ کریں. لیکن میں کوشش کروں گا کہ بعض ایسے چیزیں آپ کے سامنے لاؤں جو آپ خود جانتے ہیں، عوام جانتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسا معجزہ ہے. پہلی چیز، اس کے اندر 4 قسم کے معجزے ہیں. اس کے اندر 4 معجزے ہیں جو عام فہم ہیں، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. پہلا معجزہ، اس قرآن کے اندر جو زبان استعمال ہوئی اور یہ قرآن کے اندر جو ترتیب ہے، جو سیکونس ہے. آپ عام کتاب اٹھا کر دیکھیے، کوئی بھی کتاب کھول لیجئے، آپ دیکھیں گے سب سے پہلے انڈیکس ہوگا، ہے نا، اس کے بعد پریفیس ہوگا، اس کے بعد پبلشرز نوٹ ہوگا، اور اس کے بعد کتاب شروع ہوگی. اور کتاب ایک موضوع کے تحت ہوگی، اور اس کے بعد اس موضوع کو ڈیل کرنے کے لیے چیپٹرز بنائے جائیں گے، اور اسی چیز کے متعلق، وہی ٹاپک کے متعلق لکھنے والا لکھے گا. یہی پوری دنیا کی کتابوں کی ترتیب ہے نا. آپ کیسی بھی کتاب اٹھا لیجئے، لائبریری میں جائیے، کروڑاں کتابیں ہیں، آپ اٹھائیے، آپ کھول کر دیکھ لیجئے. آپ امریکہ کی کانگریس لائبریری چلے جائیے، دنیا کی سب سے بڑی لائبریری ہے. دنیا کی سب سے بڑی لائبریری امریکہ کی کانگریس لائبریری ہے، جس میں ملینز آف بکس ہیں، کتابیں. آپ جا کے کوئی بھی کتاب کھولی، یہی ترتیب ہوگا. رینڈملی کھولیے آپ، یہی ترتیب ہوگا. کوئی کتاب اس ترتیب سے باہر نہیں جاتی. سب کتابوں کی یہی ترتیب، سوائے قرآن کے. سوائے قرآن کے آپ قرآن کھولیے، آپ کو یہ ترتیب بالکل نظر نہیں آئے گی. بالکل الگ ہی ترتیب ہے اس کی. سبحان اللہ. اللہ دیکھیے کیسے معجزے کو باقی رکھ رہا ہے. ہو سکتا ہے ایسی کتاب لوگ لکھیں، لیکن وہ لکھیں گے تو پڑھے گا نہیں کوئی، سمجھ میں نہیں آئے گا لوگوں کو. صرف قرآن کے لیے اللہ نے ترتیب. آپ قرآن کھولیں گے تو پہلی آپ کو شروع ہوتی ہے سورۃ الفاتحہ، اور اس کے بعد سورت شروع ہوتی ہے سورۃ البقرہ، ہے نا. اس کا معنی ہے گائے، سورہ کا نام گائے. آپ سورہ پڑھتے ہیں، سورہ کا آغاز ہوتا ہے جس میں کہا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں. ھدی للمتقین، جو لوگ تقوی لاتے ہیں ان کے لیے اس میں ہدایت ہے. اور اس کے بعد 2 آیتوں کے بعد اللہ رب العزت سیدھے منافقین کا ذکر کرتا ہے. سبجیکٹ ڈیل ہونا شروع ہوتے ہی پہلے منافقین کا ذکر ہے، اور اس کے بعد بڑھتی ہے تو بات چیت یہود کی شروع ہو جاتی ہے، بنی اسرائیل کی شروع ہو جاتی ہے. ایسے ہی یہود کی بات چل رہی ہے، اچانک بیچ میں احکامات، حج کا طریقہ، آگے بڑھیں گے اب طلاق دینے کا طریقہ، طلاق کے مسائل، پھر بڑھیے، پھر قصہ. آپ احکامات پڑھتے جائیں گے، تھوڑا بور ہو جائیں گے، اچانک ایسا قصہ آئے گا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے فرش ہو جائیں گے. پھر قرآن پڑھتا ہے. قرآن نے ایک ایسا سسٹم اختیار کیا ہے کہ پڑھنے والا بوری محسوس ہی نہیں کرے گا. اور اس کے بعد زبان اس ڈھنگ سے استعمال کی گئی گویا کہ بہتا ہوا پانی ہے، آدمی سنتے رہ جائے، اسے پڑھتے رہ جائے، اور وہ فلو میں پڑھ کے گم جائے، جاتے رہے گا. سبحان اللہ. لیکن یہ سب آپ کو عربی زبان معلوم ہو تو اس کا مزہ معلوم ہوگا. اگر آپ کو عربی زبان معلوم نہیں ہے تو آپ صرف بعض معلومات پر آپ کے رک جائیں گے. یہ زبان کا بہنا، یہ زبان کا فلو آپ اس کے احساس نہیں کر پائیں گے.
تو عام فہم جو بات یہ ہے کہ یہ جو قرآن کی ترتیب ہے یہ عجیب و غریب ترتیب ہے. اس سے پہلے والے آپ کسی بھی کتاب کو ایسی نہیں دیکھیں گے. آپ بائبل بھی لے لیجئے, وہ ایسی ترتیب میں نہیں ہے سوائے قرآن کے. اور اس میں جو چارٹرز کے نام دیے گئے ہیں اس کی بھی ترتیب دیکھیے آپ. سب سے چھوٹا سورہ 3 آیتیں ہیں بس, اور سب سے بڑا سورہ 272 آیتیں, 270 پر 2 آیتیں سورۃ البقرہ جو 2.5 جز میں ہے نا. لگ بھگ اس کے کتنے صفحات ہیں؟ 25 سے زیادہ صفحات ہیں, اور ایک سورہ ہے 3 ورسز کا. عجیب و غریب ترتیب ہے. ایک ہی سٹینڈرڈ کو نہیں مانا گیا ہے, نہ اختیار کیا گیا ہے. سٹینڈرڈز کو بدلایا گیا ہے کیونکہ انسان چینجز چاہتے ہیں, ایک ہی فلو پسند نہیں کرتے, وہ چینجز چاہتے ہیں, ان کے اندر مختلف چیزیں ہوں تب جا کے انہیں مزہ آئے گا. تو عزیز دوستو, پہلا معجزہ یہ قرآن کی ترتیب, اس میں جو زبان استعمال کیا گیا ہے اس زبان کا معجزہ, یہ دوسرا معجزہ ہے. پہلا معجزہ قرآن کی ترتیب. دوسرا معجزہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں جو زبان استعمال کیا گیا ہے, الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ القارعہ. اس کے اندر زبردست فلو ہے. اسی لئے کہا جاتا ہے کہ آدمی جب قرآن حفظ کرنا شروع کرتا ہے اسے شروع میں تکلیف ہوتی ہے, لیکن جیسے ہی اس کے زبان میں ردم چڑھ جاتی ہے اس کے بعد اسے حفظ کرنا آسان ہے. ایک عجیب و غریب ردم میں ہے, ایسا ردم آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا, ایک ایسا طرز کہیں آپ کو نہیں ملے گا. ایک بہاؤ ہے, گویا کہ ایک بہاؤ ہے جس میں یہ چل رہا ہے. اسی لئے قرآن یاد کرنا بہت آسان ہے. دنیا کی کتابوں میں آپ کون سی کتاب بھی اتنی جلدی یاد نہیں کر سکتے جتنی جلدی آپ قرآن یاد کر سکتے ہیں. معجزہ دیکھیں اس میں. آپ چلیے دنیا میں آپ تلاش کیجئے کہ سب سے زیادہ کتاب کون سی کتاب جسے یاد کیا گیا ہے, وہ قرآن. بائبل کو یاد کرانے کے لیے ویٹیکن سٹی میں ہزاروں کوششیں ہو رہی ہیں, لوگوں کو لایا جا رہا ہے, پیسے صرف ہو رہے ہیں تاکہ وہ بائبل یاد کر لیں. بائبل یاد کر نہیں پا رہے, ممکن ہی نہیں, پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں. لیکن قرآن ایسا ہے 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں. اور آپ دیکھیے کہ مسلمانوں میں کتنے حافظ ہیں, نہ کہ صرف قرآن کی آیتوں کو یاد رکھتے ہیں, آج کل صفحہ نمبر کے ساتھ, آیت نمبر کے ساتھ پورے ڈیٹیل سے یاد رکھے ہوئے. آج کل ایسے بھی لوگ پیدا ہو گئے تفسیر کے ساتھ قرآن یاد کر رہے ہیں, تفسیر کے ساتھ ہر معنی کے, ہر لفظ کا معنی, ہر آیت کا معنی اس کے ساتھ یاد کیا جا رہا ہے. کتنے لوگ ہیں, بے تحاشا لوگ ہیں, ان گنت لوگ ہیں. اگر پورے جتنے بھی نسخے ہیں پورے جلا دیں, 2 منٹ میں ہم دوبارہ قرآن لکھ سکتے ہیں. 2 منٹ, بلکہ میں 2 منٹ زیادہ کہہ رہا ہوں, اس سے بھی کم وقت میں قرآن پورا لکھا جا سکتا ہے. یہ کیسے لوگوں نے حفظ کر لیا جبکہ دوسرے کتابوں میں ممکن نہیں. یہی عربی کی آپ دوسری کتابیں لے لیجئے, وہ بھی عربی زبان میں, کیا اسے ایسے یاد کر سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا. یہ کیسے اتنا آسانی سے یاد ہو جاتا ہے؟ تعجب کی بات یہ ہے کہ عام طور پر جو لوگ کسی بھی چیز کو یاد کرتے ہیں اسے سمجھتے ہیں, ہے نا, لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ لوگ اسے یاد کرنے والے زیادہ تر عجم ہیں جو اسے سمجھتے نہیں ہیں. ایک لفظ بھی نہیں معلوم, ایک لفظ کا بھی معنی نہیں معلوم, لیکن مکمل یاد کرتے ہیں. ایسے یاد کرتے ہیں کوئی ایک بھی مسٹیک کے بغیر کہیں گے. افغانستان میں ایک آدمی کو اس وقت حافظ مانا جاتا ہے جب وہ 150 دورہ کرتا ہے. 150 مرتبہ اگر وہ قرآن سنا دیا تب جا کے اسے حافظ مان کے مسجد کا امام بناتے ہیں. وہی تراویح میں پڑھا سکتا ہے 150 مرتبہ مراجعہ کر, ہے نا. اور اس کے بعد آپ افریقہ چلے جائیں گے, موروٹانیا ایسے علاقوں میں کم از کم ایک آدمی قرآن حفظ کرنے کے بعد 80 دورے کرے, اس کے بعد ہی اسے حافظ مانتے ہیں, اس کے بعد ہی اسے حافظ کا ٹائٹل دیتے ہیں. یعنی کیسے سبحان اللہ, پڑھنے والے کیسے بن گئے اور اسے یاد کرنے والے کیسے بن گئے, اور بغیر سمجھے کچھ ایک لفظ بھی نہیں معلوم لیکن یاد ہو جاتا ہے. عزیز دوستو یہ معجزہ ہے, یہ روز مرہ ہم دیکھتے ہیں, ہے نا. سورہ فاتحہ ہم میں کسی کہیں گے تو شروع کریں گے ختم کریں گے. ایک لفظ کا معنی اگر پوچھا جائے, صراط کا معنی کیا ہے, کون بتائیں گے؟ صراط کا معنی مستقیم, سیدھا, ماشاءاللہ. ضالین, گمراہ. الحمد, اچھا. فلق, جی, اچھا. عقد, تو ہم لوگ یہ سورج ہمیں روز یاد ہے.
ہے نا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، ہے نا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یہ ہم میں سے ہر آدمی یاد رکھتا ہے لیکن کون معنی جانتا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ ترجمہ دیکھیں انہیں بعض باتیں معلوم ہیں اور چہرے شکل سے مولانا لگ رہے ہیں، ہے نا، پڑھا ہوا ہوگا، لیکن عام ہے نا لوگوں کو نہیں معلوم، لیکن یاد کیے ہوئے پورا قرآن یاد ہے. یہ بہت بڑا معجزہ ہے، کبھی بھی ہوتا نہیں ہے. آدمی حفظ کرتے وقت وہ سمجھنا چاہیے تب جا کے حفظ ہوگا، لیکن بغیر حفظ کیے بغیر سمجھے مکمل یاد ہو جا رہا ہے. کیسے ہو رہا؟ عزیز دوستو معجزہ. اسی اللہ رب العزت کہتا ہے قرآن میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اس قرآن کو ہم نے آسان کیا ہے، کیا کوئی آدمی نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں اگر اللہ نے قرآن آسان نہیں کیا تو کسی کو ایک لفظ بھی یاد نہیں ہوگا، حالانکہ کھٹن الفاظ ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جاہلیت کے جو شعراء تھے انہوں نے جب ایک کلام سنا تو عاجز آگے کہا کہ یہ کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یعنی کلام کے اعتبار سے سب سے اونچا کلام لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے آسان. پاور کے اعتبار سے الفاظ بڑے کھٹن پاورفل الفاظ لیکن یاد کرنے کے اعتبار سے آسان. یہ معجزہ ہے جس کا ہم کو احساس کرنا چاہیے. سبحان اللہ. تو دوسرا معجزہ یہ ہے کہ قرآن کی زبان جہاں سب سے مشکل زبان ہے لیکن یاد کرنے کے لیے سب سے آسان، سمجھنے کے لیے سب سے آسان. اسی لیے جاہلیت کے جو شعراء تھے ان کے سامنے اسے پیش کیا گیا تو وہ لوگ جواب دے نہیں پائے. تو پہلا معجزہ قرآن کا عزیز دوستو اس کی ترتیب. دوسرا معجزہ اس کی زبان، عجیب و غریب زبان. اگر آپ عربی زبان جانتے تو ہم ایسے ایسے چیزیں آپ کو بتاتے کہ آپ تعجب میں پڑ جائیں گے کیسی چیزیں بنائے اللہ رب العزت. سبحان اللہ. اور اس کے بعد اس کے اندر جو ترتیب قصوں کو بیان کرنے کا طریقہ، موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو اللہ نے 25 مرتبہ دہرایا. کتنے مرتبہ؟ پورے قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کے قصے 25 مرتبہ آئے ہیں، لیکن ہر بار نیا طریقہ، ہر بار نیا اسلوب. پڑھنے والے کو بوری محسوس نہیں ہوتی. ابھی تو ہم نے پڑھا ہے، یہ کہتا نہیں ہے. پورے قرآن میں 25 مرتبہ سورۃ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات ہیں اور ایک ہی سورت میں ایک نبی کے مکمل واقعات ہیں. کون ہے وہ؟ یوسف علیہ السلام. ایک ہی سورہ ہے، پورا مکمل واقعہ ہے. اور وہ سورہ پڑھیے سبحان اللہ، ایسے ایسے عربی دان ہیں، ایسی ایسی زبان لکھ سکتے ہیں، لیکن خدا کی قسم کوئی ایسا لکھ نہیں سکتا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عربی زبان لکھنے والے نہیں ہیں؟ ان گنت لوگ ہیں زبردست لکھنے والے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی قرآن کے اسلوب میں لکھے گا تو لوگ کہیں گے کہ اسے لکھنا نہیں آتا. جہاں قرآن کی ترتیب انوکھی ہے وہاں اس کی زبان بھی انوکھی ہے. یہ صرف قرآن کے لیے، یہ اسلوب صرف قرآن کے لیے. اگر یہ اسلوب کوئی دوسرا اختیار کرے گا تو اسے سمجھ نہیں پائیں گے لوگ، اس کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. کیا کہنا چاہتا ہے نہیں معلوم، لیکن یہ صرف قرآن کے لیے خاص ہے. اللہ اکبر. دیکھیے کیسے کیسے معجزات ہیں. اور تیسری چیز اس کے اندر جو معجزہ ہے وہ اس سے پہلے والوں کے قصے جو بیان کرتا ہے جو کسی کو نہیں معلوم. اب دیکھیں گے قرآن میں اللہ واقعہ بیان کرے گا. سورہ یوسف کا پورا واقعہ بیان کیا، آخری میں کہا تلک الانباء نوحیها، تلک انباء الغیب نوحیها الیک. یہ پورے غیب کی خبر ہے جو ہم آپ کو پہنچا رہے ہیں. وما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، نہ تو جانتا ہے نہ تیرے قوم کے لوگ جانتے ہیں اس کے پہلے. فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، صبر کرو جیت متقین کے لیے. تو ایسے سورہ کہف، اصحاب الکہف کے تعلق سے تھوڑی بہت باتیں معلوم ہیں لیکن پوری تفصیل نہیں معلوم. پورے قرآن نے پوری تفصیل سنائی آپ کو کہ اصحاب الکہف کون ہیں، ان کے ساتھ ہوا کیا، اور کیسے یہ غار میں گئے، اور غار میں کیسے یہ لوگ زندے رہے، اور پھر کیسے وفات پائے، اور اس کے بعد کیسے مسجد بنی گئی. یہ تمام چیزیں عرب نہیں جانتے تھے، ان کے پاس صرف کہف کے تعلق سے تھوڑا بہت سطحی علم تھا. قرآن آیا تو تفصیل بتائی. اس سے پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یا تو پھر یہودی رہے ہوں گے یا تو پھر عیسائی رہے ہوں گے. قرآن نے آیا کہا کہ وما كان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولكن كان حنیفا مسلما. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے بلکہ ابراہیم یہ دونوں سے پہلے ہیں. ورنہ یہ سمجھتے تھے لوگ کہ ابراہیم یہودی ہوں گے یا پھر عیسائی ہوں گے. عیسائیوں نے کہا کہ عیسائی ہے، یہودیوں نے کہا کہ یہودی ہے. قرآن آیا تو تفصیل بتائی آپ کو. اگلے کی خبر جو نہیں جانتا تھا کوئی، ایسے ایسے نوح علیہ السلام کی تفصیل سورہ نوح اللہ نے نازل کی اور پورے نوح علیہ السلام کے پورے واقعات بیان کیے. اور واقعات بیان کرنے کا انداز دیکھیے، غیر ضروری ڈیٹیلز نہیں ہے.
ہے نا. غیر ضروری ڈیٹیل سے، نانی کی کہانیاں نہیں ہیں، بیکار کی کہانیاں نہیں ہیں. نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، بس اس میں کتنے فلور تھے، کتنی کوشادہ تھی، کتنے روم تھے، یہ سب تفصیل نہیں. کشتی تھی بس. اس سے آپ کو کیا دینا ہے؟ آپ کو معلوم ہو گیا کہ کشتی 3 فلور ہے، کیا کر لیں گے آپ؟ کچھ جائیں گے، چھلانگ لگائیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ. آپ کو یہ کہا گیا کہ کشتی ہے، اور اس میں خوبی یہ ہے کہ کشتی صحرا میں بنائی گئی. ہم نے ایسا پانی اتارا کہ کشتی سمندر میں چلے جیسا چلنا شروع ہو گئی. یہی خوبی ہے. یہاں عبرت ہے، بیکار کی تفصیلات نہیں ہے. انسان کی خوبی ہے کہ وہ جب پڑھتا ہے تو بیکار کی تفصیلات چاہتا ہے نا، ادھر ادھر کی باتیں چاہتا ہے، تھوڑے نانی ٹائپ کی کہانیاں چاہتا ہے. لیکن قرآن آپ کو ایسے نہیں سناتا. قرآن آپ کو صرف اشارہ کرتا ہے، ایک واقعہ بیان کرتا ہے جس میں آپ کے لیے عبرت ہو. بہت سارے اقوام ہیں، ان گنت لوگ. آپ دنیا میں سیر کر کے دیکھیے، افریقہ چلے جائیے، آپ قدیم اقوام ملیں گے. آپ اس کے بعد ساؤتھ امریکہ چلے جائیے، اور اس کے بعد آئی لینڈ چلے جائیے. یہاں پر قومیں تھیں، انہوں نے سب کچھ کیا، حکومتیں چلائی. اور اس کے بعد کہا جاتا ہے یہ جو میڈیٹرین سی ہے، یہاں پر بڑے بستیاں تھیں. اور تاریخ میں ایک مرتبہ ہوا، زلزلہ آیا تو پورا پانی آ کے سمندر بن گیا، ورنہ اس کے نیچے بستیاں ہیں، ان گنت بستیاں ہیں. وہ باقاعدہ ادھر علاقہ تھا، ایک مستقل یہ تھا کانٹیننٹ، پورا ڈوب گیا. کیا ادھر لوگ نہیں تھے؟ لوگ تھے، اور لوگ سمندر میں چھلانگ لگاتے. آپ چھلانگ لگائے سمندر میں، نکلتے ہیں چیزیں، ابھی بھی نکل رہے ہیں، پرانی کشتیاں، پرانی چیزیں، بہت ان گنت معلومات کا خزانہ ہے سمندر. بہت سارے اقوام آ کے چلے گئے. اللہ آپ کو تفصیل نہیں بتاتا، خامخواہ کی غیر ضروری بحث نہیں ہے، بلکہ لطیف اشارہ کرتا ہے، معاملی اشارہ کرتا ہے. کہتا ہے کم اہلکنا من قبلہم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا. کتنے قومیں ہیں جنہیں ہم نے برباد کر دیا، کتنے قومیں جو زمین میں تھی بغیر ایڈریس کے گم ہو گئی. کیا آپ ان کے تعلق سے تھوڑا حس آپ کو معلوم ہے؟ تھوڑی آواز آپ سن سکتے ہیں ان کے تعلق سے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں، نام ہی نہیں معلوم. ان گنت قوموں کو ہم نے برباد کر دیا. اور اللہ رب العزت قرآن میں ایسی تفصیل لاتا ہے جس سے ہمارے لیے عبرت ہو، جس سے ہمارا ایمان بنے، جس سے ہمارا تقوی بنے. یہی تفصیل لاتا ہے عزیز دوست. یہ اللہ اکبر، یہ واقعات جو اگلے والوں کے واقعات ہیں، اس پر آپ غور کریں گے تو اس میں اتنے معجزات ہیں. پہلے تو یہ واقعات عجیب و غریب ہیں، آپ کو دوسری کتابوں میں نہیں ملیں گی. بنی اسرائیل کے ساتھ جو ہوا ترتیب وار ہے نا، کسی کو نہیں معلوم، ان کے پاس بھی خبر نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت، 3 سال کی جو ان کی دعوت تھی، کیسے بنی اسرائیل میں دعوت پیش کی، اور ان کا دعویٰ کیا تھا، اور کیسے ان کے ساتھ لوگوں نے سلوک کیا، آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا، صرف قرآن میں ملے گا. تو واقعات بیان کرنے میں عجیب و غریب صداقت، ساتھ ساتھ عجیب و غریب اسلوب، اور اس کے بعد پوائنٹ ٹو پوائنٹ ایسی بات جسے آپ کے لیے ضروری ہے، اور غیر ضروری باتوں کو نہیں لایا قرآن. اور یہ ایسے بڑے بڑے واقعات بیان کرتا ہے، اور اس کے بعد اس میں عربی زبان کے عجائب و غراب دیکھیے کیسے عربی زبان کو لے کے جا رہا ہے. انسان نہیں کر سکتا ہے، یہ انسان سے ممکن نہیں ہے، صرف وہ کر سکتا ہے جس نے انسانوں کو بنایا ہے. چوتھا معجزہ، آنے والے غیب کا علم، آنے والے ایام کا علم، قیامت کے قریب کا علم آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا سوائے قرآن کے. کیسے کیسے غیب کے علم نہیں بتایا. اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا کہ ابو لہب کے لیے بربادی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب. ابو لہب کے لیے بربادی ہے، ابو لہب کی بیوی اور وہ جہنم میں رہیں گے. ابو لہب زندہ ہے، ابو لہب زندہ ہے. ابو لہب کے ساتھ کیا ہوگا پورا بتایا جا رہا ہے. اگر ابو لہب چاہتا تو ایمان لا کے معاملہ پورا جھوٹ کر دیتا، لیکن وہ کہاں ایمان لایا، وہ اس کی حالت میں رہا اور اسی حالت میں مرا. تو غیب کے اخبار عزیز دوستو عجیب و غریب طریقے سے قرآن سناتا ہے. ایسے غیب کے اخبار، ایسے واقعات، قیامت کے قریب یاجوج ماجوج آئیں گے، قرآن میں اس کا ذکر ہے. اور قیامت کے قریب سارا آسمان زمین دھوان سے ڈھک جائے گا، اس کی پوری تفصیل آپ کو قرآن مل جائے گی. تو آنے والے چیزوں کا خبر قرآن میں آپ کو ملے گا. گزرا ہوا خبر، آنے والا خبر، یہ پورے کے پورے معجزات کے ساتھ، چیلنج کے ساتھ کہ کوئی یہ پیش نہیں کر سکتا. تو قرآن میں 4 قسم کے معاملی عام فہم لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے 4 قسم کے معجزات ہیں. پہلا معجزہ جیسے میں نے آپ کو بتایا اس کی ترتیب، دوسرا معجزہ اس کی زبان، تیسرا معجزہ پرانے اخبار، چوتھا معجزہ آنے والے چیزوں کے اخبار. آپ قرآن اٹھا کر پڑھیے، یہ 4 گھومتے رہیں گے، ہر جگہ آپ کو یہ چیزیں ملتی رہے گی. اور یہ چاروں کے 4 معجزات ہیں، چاروں کے 4 معجزات ہیں. اسی طریقے سے قرآن میں
آنے والے ایام، آنے والے چیزوں کا جو اخبار دیے گئے ہیں، جو باتیں بیان کی گئی، اس میں معجزہ ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت کہتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم ہمارے نشانیاں دکھاتے رہیں گے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہم حق ہیں، ہم جو نازل کے حق ہیں۔ اب چلیے کتنے ایسے چیزیں ہیں لوگ سائنٹیفک طور پر ثابت کرتے ہیں، کتنے ایسے معجزات ہیں۔ قرآن میں ہر آیت میں معجزہ ہے، قرآن میں ہر آیت میں ایک میسج ہے، اتنے ساری باتیں۔ بارش کیسے برستی ہے آپ کو اس کی پوری تفصیل قرآن بتاتا ہے۔ ماں کے پیٹ پہ بچہ کیسا بنتا ہے پوری تفصیل قرآن بتاتا ہے، جو بعد میں لوگوں نے اس کا اکتشاف کیا، بعد میں لوگوں کو معلوم ہوا، ڈسکوری کی، انوینشن کی، بعد میں انہیں معلوم ہوا کہ ایسی چیزیں قرآن نے پہلے ہی بتا دیا آپ کو۔ تو قرآن میں اس اعتبار سے بھی معجزہ باقی ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کے معجزوں میں ایک معجزہ یہ ہے کہ اللہ نے اسی پورے کا پورا ایسے ہی حفاظت کیا ہے، جیسے نازل ہو ایسے ہی، جیسے نازل ہوا ویسے ہی ہے۔ جیسے اللہ کہتا ہے قرآن میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جیسے قرآن نازل ہوا ویسے ہی، یہ کہیں اور نہیں ملے گا آپ کو۔ اتنے بھی کتابیں ہیں آپ دیکھیں گے گم ہو گئے۔ آپ جو ہے قرآن کا مقابلہ کرنے والا اگر آپ بائبل مان لیں، یا پھر اولڈ ٹیسٹامنٹ مان لیں، نیو ٹیسٹامنٹ مان لیں، یا پھر تورات مان لیں، یا پھر آپ ویدا مان لیں، کہیں پر بھی ایسی مکمل حفاظت نہیں ہے، عجیب و غریب حفاظت۔ اور اس کی حفاظت کیسی؟ اصل حفاظت سینوں میں اللہ نے سے کیا ہے، بعد میں لکھ کر کتابوں میں حفاظت ہوئی۔ قرآن نازل ہوا، پہلے سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹرینڈ بنا لیا کہ قرآن نازل ہوتے ہی نماز میں اسے لے کر پڑھیں گے، اور پیچھے صحابہ پڑھتے ہیں تو قرآن کو مکمل یاد کر لیتے ہیں۔ اور پیچھے کیسی قوم ہے، صحابہ کیسے لوگ ہیں، عرب کیسے لوگ ہیں جنہیں زبان دانی ہی سب کچھ ہے ان کے لیے، عربی زبانی سب کچھ ہے ان کے لیے، یہی ان کی زندگی ہے۔ اور ایسی قوم جسے اللہ نے چنا، ان کے پاس انڈسٹریز نہیں ہے، کسرا قیصر جیسے ان کے پاس بڑے بڑے فیکٹریز یا پھر بڑے بڑے کارپوریٹس نہیں ہیں، ان کی بستیاں ویل ڈیولپڈ بستیاں نہیں ہیں، بالکل معمولی لوگ ہیں، انڈر ڈیولپڈ لوگ ہیں، پانی کے لیے تکلیف ہے، کھانے پینے کے لیے تکلیف ہے، بالکل سطحی قسم کے لوگ ہیں، ان کے پاس کچھ بھی مشغلہ نہیں ہے، ان کے بستیوں میں کپڑے نہیں بنتے، ان کے بستیوں میں ہتھیار نہیں بنتے، لوہوں کی چیزوں کی جو ہے پیداوار یہاں نہیں ہے، بہت کم ایگریکلچر ہے، کاشتکاری آپ کو نظر آئے گی بعض علاقوں میں، ورنہ پورے عمومی عرب ان کے بستی میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی کرنا ہے باہر سے لانا ہے، کپڑے لانے کے لیے باہر جاتے ہیں، کھانے پینے کے لیے باہر جاتے ہیں، ہے نا، اور اس کے لیے اڈا ان لوگوں نے مکہ بنا رکھا ہے، یہاں پر جمع ہوتے ہیں، تجارت ہوتی ہے، بزنس سپاٹ ہے ان کے لیے۔ تو ان کے پاس کوئی چیز کرنے کا مشغلہ تھا ہی نہیں، اللہ نے اس ایسی قوم کو چنا جو بالکل فری قوم ہے، ایک مشغلہ تھا ان کے پاس بس، ہے نا، معمولی گھر ہے ان کے پاس، وہ بڑے بڑے ایوانے، ہے نا، بڑی بڑی ترقی یافتہ بستیاں، وہ ہائی ویز، وہ تہذیب، وہ ایڈمنسٹریشن کچھ بھی نہیں ہے، معمولی لوگ ہیں۔ پہننے کے لیے اگر مالدار سے مالدار آدمی ہے تو اس کے پاس 4-5 جوڑے ہو تو عرب اسے مالدار سمجھتے ہیں، اگر کسی کے پاس 100 اونٹ ہو تو ان کے نظر میں بڑا مالدار آدمی ہے۔ تو معمولی سطح قسم کے لوگ، ان کے پاس اپنے آپ کو بیزی رکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک چیز کے، وہ کیا ہے؟ زبان، شعر و شاعری۔ ایسی قوم کو اللہ نے چنا جو شعر و شاعری مصروف ہے، ایک ایک آدمی دیکھیں گے اسے کئی ہزار اشعار یاد ہیں، زبان دانی، اور زبان ہی کے لیے سب کچھ۔ اور اپنے آپ کو کہتے تھے عرب، دوسروں کو کہتے تھے عجم۔ عرب کا معنی اچھی زبان بولنے والا، بولے گا تو لوگ سمجھیں گے۔ عجم کا معنی گونگا، بولنے نہیں آتا، جو لوگ عربی نہیں بولتے اسے عرب کہتے ہیں کہ عجمی، بولنا نہیں آتا اسے۔ عجم ان کے پاس عربی میں جانوروں کو بھی کہتے ہیں، جانوروں کو بھی کہتے ہیں جو بھوکتے ہیں، چلاتے ہیں، عرب انہیں عجماوات کہتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں عرب، ہم ہی بولنا چاہتے ہیں۔ عجیب و غریب زبان داری۔ آپ سنیں گے کہ لوگ بزنس کرنے کے لیے ایگزیبیشن میں جاتے ہیں، بڑے بڑے جگہ جمع ہوتے ہیں جہاں تجارت منڈیاں لگتی ہیں، سیل ہوتا ہے، بزنس ہوتا ہے، لیکن آپ کہیں پر بھی پوری تاریخ میں نہیں پڑھیں گے کہ زبان کے لیے ایک ایگزیبیشن ہو، سال میں ایک مرتبہ صرف لینگویج کے لیے ایگزیبیشن، پورے شاعر جمع ہوتے ہیں اور اپنی زبان پیش کرتے ہیں، اپنے اشعار پیش کرتے ہیں، اور پورا 10-15 دن یہی ہوتے رہتا ہے۔ ہر قبیلے سے آدمی آتا ہے، اپنی شعر و شاعری پیش کرتا ہے، فلاں قبیلے سے آیا وہ اپنی شعر و شاعری پیش کرتا ہے، یہی چل رہا ہے، کوئی لے دے نہیں ہے۔ تو ایسی قوم کو اللہ نے چنا جو پہلے سے زبان کی دیوانی اور پہلے سے یاد کرنے کا مادہ،
اور اس کے بعد ان کے پاس کوئی دوسرا مشغلہ نہیں ہے، یہی کچھ ہے ان کے پاس. تو اللہ نے ان کے درمیان نبی بنایا اور انہیں قرآن دیا اور انہیں کہا گیا کہ نماز میں اس قرآن کو پڑھو. تو پیچھے کھڑنے والی قوم جب اس نے ایسی زبان دیکھی تو اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کرے، ان لوگوں نے اسے ایسے ہی یاد کر لیا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی صحابیات، کئی صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، بیشتر حصہ یاد ہو گیا. کئی بڑے بڑے سورے ہیں صرف نماز میں پڑھتے ہیں، سن کے پیچھے سے لوگوں نے یاد کر لیا. ام ہانی کہتی ہیں کہ سورہ قاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر میں پڑھتے تھے، ہم نے 2 مرتبہ سنا، پورا سورہ یاد ہو گیا. اس ڈھنگ سے ایسی قوم جو پہلے سے یاد کی دیوانی تھی، زبان کی دیوانی تھی، ان کے درمیان اللہ نے قرآن بھیجا تو پورے کا پورا سینے میں محفوظ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے تھے تو 1,25,000 سے زیادہ صحابہ تھے، اس میں ہزاروں مکمل قرآن حفظ کر چکے تھے، مکمل پورا قرآن ان کے سینے میں تھا. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے اسے لکھ کے رکھنے کا انتظام کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 40 ایسے افراد تھے جنہیں کاتبین وحی کہا جاتا ہے. یہ جیسے قرآن نازل ہوتا لکھ لیتے، قرآن نازل ہوتا لکھ لیتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے، ہزاروں کی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کر دی جن کے سینے میں مکمل قرآن ہے، اور ساتھ ساتھ قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کے محفوظ کر دیا. ابھی لکھنے کا ٹرینڈ نہیں ہے لوگوں کے پاس، ابھی لکھنا ڈیولپ نہیں ہوا، تو ان کے پاس جو بھی میسر تھا اسے ان لوگوں نے لکھا. ہڈیوں میں، چمڑیوں میں، پتیوں میں، لکڑوں کے ٹکڑوں میں، پتھروں میں لوگوں نے قرآن لکھا. اور جو فونٹ لکھا گیا وہ بالکل سٹارٹنگ سٹیج میں تھا، ابھی ڈیولپ نہیں ہوا. ڈیولپ ہونے کے لیے ابھی سال ہے. ابھی عرب وہ ہیں جو لکھنا نہیں جانتے، ان کے درمیان لکھت ابھی آئی ہے اور اس میں قرآن پہلا لکھا گیا ہے. اب اس کے بعد دیکھیں عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے سینے میں حفاظت کر دیا، لکھ کر حفاظت کر دیا. عجیب و غریب حفاظت، دنیا میں کسی بھی کتاب کی ایسی حفاظت نہیں ہوئی. لکھیں گے آپ، ہو سکتا ہے گم ہو جائے. جیسے تورات کو لکھا گیا تھا، یہودیوں نے گما دیا، لڑائی ہوئی، گم گیا. پھر اللہ نبی بھیجتا ہے، وہ آتے ہیں تورات کو پھر رینوویٹ کرتے ہیں، پھر لڑائی میں گم جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے 100-200 سال کے بعد ان لوگوں نے پورے تورات کو ضائع کر دیا. پھر عزیر نامی ایک نبی آئے یا پھر ایک عالم صاحب آئے، انہوں نے اسے دوبارہ لکھا، پھر ان لوگوں نے ضائع کر دیا. تو یہ بار بار ضائع ہو گیا. اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جو بائبل لکھا گیا یہ تو پہلے سے ہی ضائع ہو گیا ہے، اسے لکھ کر حفاظت نہیں کی. یہ جو ان کے پاس بائبل ہے ان لوگوں نے 80 سال کے بعد لکھا ہے، اور لکھنے والے افراد ہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ لکھا گیا ہوگا بائبل اکارڈنگ ٹو لوک، بائبل اکارڈنگ ٹو مارکس. یہ اکارڈنگ لوک مارکس کون ہے لوگ؟ یہ وہ زمانے کے افراد ہیں، علماء ہیں، جن لوگوں نے 80 سال کے بعد 90 سال کے بعد اسے لکھا ہے. لوک نے کہا کہ بھائی یہ میں ایسے ہی سنا ہوں، میں نے بائبل کو ایسے ہی سمجھا ہے، تو اکارڈنگ ٹو لوک انہوں نے لکھ دیا. مارکس آئے، انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے بڑے لوگوں سے ایسے ہی سنا ہے تو میرے اعتبار سے یہی بائبل ہونا چاہیے، تو انہوں نے لکھ دیا. لکھ لے کے 350 ہو گئے ان کے پاس، ہے نا. 350 نسخے، کسے مانیں گے کسے نہیں مانیں گے. تو ان لوگوں نے عجیب و غریب حرکت کی. دیکھیے سبحان اللہ، عجیب و غریب حرکت، سمجھ میں نہیں آیا کہ کسے مانیں. اسے مانیں گے تو اسے نہیں ماننا پڑتا ہے، بالکل کانٹرڈکشن ہے. تو بڑے پریشان ہوئے. تو 300 سال کے بعد جب یہ پریشانی زیادہ ہوئی تو ان لوگوں نے چاہا کہ ایک کو فالو کریں. کیسے فالو کریں گے، کون فیصلہ کرے گا؟ تو آخرکار کیا کیا انہوں نے، ایک کمرے میں گئے، ایک بڑے ٹیبل میں تمام نسخوں کو جوڑ دیا، اور اس کے بعد یہ دعا کی کہ اللہ اس ٹیبل میں صرف وہ نسخے رہے جو صحیح ہیں اور باقی جو جھوٹے ہیں پورے گر جائیں. یہ کہہ کے دروازہ بن کے چلے گئے. چوہے آیا اور ادھر ادھر نسخے گرائے. تو دوسرے دن جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ٹیبل میں 5 کتابیں ہیں، اور یہی 5 کو لوگ بائبل مانتے ہیں. اکارڈنگ ٹو لوک، اکارڈنگ ٹو مارک، اکارڈنگ مارکس، یہ جو یوحنا، یہ سب یہی 5 ان کے ٹیبل میں تھے. انہوں نے کہا کہ یہی ہم 5 کو مانیں گے. اور انہیں بائبل آف گاسپل سے پریشانی ہے کیونکہ وہ پورا قرآن جیسا ہے، مانتے نہیں ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں، پریشان ہے. اسی زمانے میں وہ بھی لکھا گیا ہے. تو بہرحال عزیز دوستو، کھلواڑ ہے، مذاق ہے اللہ کے کلام کے ساتھ. شروع سے حفاظت ہی نہیں ہوئی. آپ چلیے قرآن سنیے کیسے اللہ نے حفاظت کی. ایک ایسا زمانہ گزرا ہے جہاں پر لوگ تراویح نہیں پڑھتے تھے، ایسا زمانہ گزرا ہے جہاں پر لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد سے سلسلہ جاری ہے مسلسل. عرب میں ہزاروں مسجدیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے عرب میں 100 مسجدوں کو چھوڑا اور 100 اماموں کو چھوڑا. مسلسل سلسلہ جاری ہے، کبھی بھی سلسلہ کٹ نہیں ہوا. کبھی بھی آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ مسلمانوں نے مسجد میں نماز چھوڑ دی ہے. ایک جگہ چھوڑی تو ہزاروں جگہ پڑھ رہے ہیں. تو عجیب و غریب عزیز دوستو حفاظت ہوئی ہے. کیوں اتنی حفاظت اس کو؟ کیونکہ اللہ کا کلام ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہے. اللہ رب العزت کا کلام ہے جس نے آسمان زمین کو بنایا.
یہ جو آپ دیکھتے ہیں ان گنت تارے، ان گنت مخلوقات، اسے بنانے والا اللہ رب العزت ہے، اس کی طاقت بے انتہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی طاقت کا کیا تصور کریں، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ ہمارے درمیان اس کے کلام کو زندہ رکھا۔ اگر اللہ ہمارے درمیان کلام نہیں رکھتا اس کا، تو ہم کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کیسے رہے؟ جانوروں کی طرح زندگی گزارتے تھے، لیکن ہم اور آپ پر بہت بڑا احسان، اس احسان کو، اس نعمت کو عزیز دوستو ہم انجوائے کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں۔ یہ سارا مہینہ ہم روزہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد قیام کرتے ہیں اور تراویح سنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ تلاوت کا مہینہ ہے۔ ہم سب اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اسے سنتے رہتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اسی کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ جو بھی ہنگامہ آپ دیکھ رہے ہیں اسی کے لیے ہو رہا ہے۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسے ماننے والوں کے لیے قتل کرتے ہیں، اسی قرآن سے پریشانی ہونے۔ یہود پریشان ہے تو اسی قرآن سے پریشان ہے، عیسائی پریشان ہے تو اسی قرآن سے پریشان ہے۔ اگر ہمارے پاس قرآن نہیں ہوتا ہم مسلمان نہیں ہوتے عزیز دوستو۔ یہ سب کچھ ہنگامہ، یہ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اسی قرآن کی وجہ سے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو میں نے آپ کو معجزہ اس میں بتایا کہ ایسے ہی محفوظ کیا گیا ہے، جیسے قرآن نازل ہوا ویسے ہی محفوظ ہے۔ پہلے تو سینے میں محفوظ ہے، اس کے علاوہ لکھ کر محفوظ ہے۔ اب لکھ کر محفوظ ہے، آپ چلیے اس کے جو ہے عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کے نسخے موجود ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے اسے لکھا تھا، اس کے نسخے بنائے، آج بھی موجود ہیں۔ آپ تاشکند چلے جائیے، وہاں پر نسخے موجود ہیں، مصر میں نسخے موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا معجزہ بتایا، اس کی حفاظت میں اس کی غیر معمولی حفاظت ہوئی۔ اور اسی طریقے سے قرآن عزیز دوستو ایک بہت بڑا ریولوشن ہے۔ یہ قرآن کے لیے جہاں یہ مکمل محفوظ ہے، اس قرآن کو سمجھنے کے لیے مختلف علوم کو بنایا گیا۔ عربی زبان قرآن نازل ہونے کے بعد عربی زبان بنی، جو دنیا میں سب سے مضبوط زبان ہے، ایسی زبان جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حدیث کی حفاظت ہو گئی، یہی قرآن کی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کہا پورا محفوظ ہے۔ اور یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس حدیث میں جن لوگوں نے اپنے آپ کو انوالو کیا، جو بھی اس حدیث سے ان کا تعلق ہو گیا، ان کی زندگی محفوظ ہے۔ ہمارے پاس 5 لاکھ افراد کی زندگی محفوظ ہے۔ یہ 5 لاکھ لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں زبان کھولا، کہیں نہ کہیں چھوٹا سا چھوٹا ان کا ریلیشن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، تو ان کی پوری زندگی محفوظ۔ 5 لاکھ افراد کی زندگی محفوظ۔ اب اس کے بعد آگے چلیے، عربی زبان کے متعلق جتنے علوم، علم البلاغہ، علم الفصاحہ، یہ سب علوم پیدا ہوئے اس کے بعد، اور اس کے بعد تفسیر کا علم پیدا ہوا، اور اس کے بعد فقہ کا علم پیدا ہوا۔ لگ بھگ 25 سے 30 علوم اسی قرآن سے نکلے ہیں۔ اور آپ کو بتاتا چلوں، دنیا میں جتنے بھی سبجیکٹس پڑھے جاتے ہیں، جس کے ماہرین پائے جاتے ہیں، یہ سب عزیز دوستوں قرآن سے لنک ہے۔ فزکس آپ لے لیجئے، جسے لوگ پڑھتے ہیں، اسے شروع کرنے والے مسلمان ہیں، اور کیسے مسلمان جو مفسر تھے، محدث تھے، ان لوگوں نے اس علم کا آغاز کیا۔ آپ پڑھتے ہیں میتھس، الجبرا پڑھتے ہیں، یہ پورا سبجیکٹ مسلمانوں نے شروع کیا۔ مسلمانوں نے کیوں شروع کیا؟ بعض احکامات کو سمجھنے کے لیے، علم المیراث کو سمجھنے کے لیے۔ اگر کسی کا باپ مر گیا، 1 لاکھ روپے اس نے چھوڑ دیے، اس کے 3 بچے ہیں، 1 لاکھ کو 3 سے ڈیوائیڈ کیجئے، کتنا آئے گا؟ پوائنٹ میں آئے گا نا، 33 پوائنٹ سم تھنگ۔ یہ پوائنٹ کو ٹیکل کرنے کے لیے الجبرا سبجیکٹ انہوں نے رکھا، جس کا نام رکھا گیا الجبر والمقابلہ۔ جبر کا مطلب جوڑنا، اگر آپ ڈیسیملز آ جائیں تو اسے کیسے جوڑ کے اسے کمپلیٹ نمبر بنائیں، ایک پورا سبجیکٹ لوگوں نے بنایا۔ یہ سبجیکٹ کس سے متعلق ہے؟ قرآن سے متعلق ہے۔ اور اس کے بعد غرب آئے، وہ ہماری کتابوں کو چرا چرا کر لے گئے، ہے نا۔ ہم نے جو دیا اس دنیا کو بہت زیادہ ہے، دنیا میں جتنے، اب کیمسٹری لے لیجئے آپ، کیمسٹری ہمارے علماء اس کے ماہر ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جعفر الصادق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے بہت بڑے کیمسٹ تھے۔ یہ جو بھی آپ کے دیکھتے ہیں سولوشن، جو بھی آپ دیکھتے ہیں کیمیکلز، اس کے تعلق سے زبردست علم رکھتے تھے۔ اور آگے بڑھیے آپ، تاریخ، ہسٹری جو ایک اہم سبجیکٹ ہے، کتابیں تاریخ میں لکھنے والے سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ ہم نے لوگوں کو بتایا کہ تاریخ لکھی جا سکتی ہے، ورنہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ تاریخ کیسے لکھیں۔ اب آگے بڑھیے، میپ کس نے بنایا؟ میپ سب سے پہلے میپ بنانے والے مسلمان ہیں، ورنہ اس سے پہلے لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ میپ کیسے بنائیں۔ اور ساری دنیا میں گھومنے والے مسلمان ہیں، جغرافیہ کا سبجیکٹ لکھنے والے مسلمان ہیں۔ ہواؤں کے کتنے اقسام ہیں، چلیے آپ، ارے سبحان اللہ، آپ آگے بڑھیے، کتاب لکھی گئی ہے الحیوان، جو 4 والیومز میں ہے۔
اس میں شیر کی پوری تفصیل مل جائے گی آپ کو، ایسے ایسے جانوروں کی پوری زندگی مل جائے گی، پوری تفصیل مل جائے گی کہ یہ کیسے رہتے ہیں، کیسے جیتے ہیں، کیسے جنتے ہیں، اور ان کے اندر کیا خوبیاں ہیں۔ پورے لکھنے والے کون ہیں؟ یہ ہمارے عالم ہیں، ہمارے علماء نے لکھا۔ جتنے بھی آپ سبجیکٹس دیکھتے ہیں اسے مسلمانوں نے شروع کیا، اور مسلمانوں نے کیوں شروع کیا؟ کیونکہ ان کا تعلق قرآن سے ہے۔ تو جتنے بھی علوم آپ دیکھتے ہیں یہ پورے قرآن سے پھوٹ رہے ہیں، پورے قرآن سے نکلے ہوئے ہیں۔ اصل چیز قرآن ہے، اصل بیس قرآن ہے، یہی سب کچھ ہے۔ اور آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ یہ قرآن ویسے کا ویسے ہی محفوظ ہے۔ آج بھی آپ پڑھیں گے اس میں آج بھی نئی نئی چیزیں نکالی جا سکتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا کہ لا تنقضی عجائب، اس کے عجائب ختم نہیں ہوں گے۔ آپ سن رہے ہیں کہ عجیب و غریب چیزیں ہیں قرآن کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ ختم نہیں ہوں گے، یہ آپ پڑھتے جائیے، نکالتے جائیے، قیامت تک سلسلہ جاری ہے۔ اور کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ علماء اسے پڑھنے والے وہ سیری محسوس بور نہیں ہوتا۔ اللہ کی قسم، میں آپ کو قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہمارے زندگی میں ایک ایسا دور گزرا جب ہم عربی زبان جانتے نہیں تھے، ترجمے پڑھتے تھے ہم، لیکن جب ہم نے عربی زبان سیکھی اور اس کے بعد اس قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ واقعی کتنی سچی بات ہے، کیا کیا چیزیں ہیں، سبحان اللہ، کیسے کیسے معنی نکل جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد سبحان اللہ یہ یہاں پر معاملہ ختم نہیں ہوا، اور آگے بڑھیے، اب عربی زبان نہ کہ صرف عربی زبان، عربی زبان اس کے لہجے ہیں، ہے نا، یہ کہ قبیلہ اپنا لہجہ کہتا ہے۔ اب تمل زبان ہے، تمل ناڈ میں چنئی میں ایک زبان کہتے ہیں، اب تھوڑے مدورے میں چلے جائیے وہاں پر بھی تمل کہیں گے لیکن الگ سٹائل ہوگا۔ اب ترنیل ویلی چلے جائیے وہاں پر بھی تمل بولتے ہیں لیکن الگ سٹائل ہوگا۔ تو ایک ایک علاقے کے ان کے لہجے ہیں۔ اب سری لنکا چلے جائیے وہاں پر بھی تمل بولتے ہیں لوگ لیکن مختلف لہجہ ہے۔ اسی طریقے سے اردو ہر زبان کے لیے ہے، اب عربی زبان میں بھی لہجے ہیں، اور قرآن نے پورے لہجوں کی حفاظت کی، قرآن نے پورے لہجوں کی حفاظت کی، قرآن میں پورے لہجے ہیں، سبحان اللہ، کیا عجیب و غریب دیکھیے۔ ان هذان لساحران، عربی زبان کے اعتبار سے ساحرین ہونا چاہیے، قرآن کہتا ہے ساحرانی۔ علماء پریشان ہو گئے کیسے ساحرین آنا چاہیے، تو اس کے بعد بتایا گیا کہ ٹینشن مت ہو، آپ جو گرامر کا قاعدہ بتاتے ہیں وہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ الگ قبیلے کا گرامر ہے، قبائل ہے نا، بلکہ اللہ رب العزت نے پورے عرب زمین کو محفوظ کر دیا۔ آپ قبیلے کے بارے میں پڑھیں گے تو اس کے زمین کے بارے میں پڑھیں گے، آپ بنو اسد کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ فوراً نجد کے تعلق سے پڑھیں گے، نجد کے تعلق سے پڑھیں گے، وہاں کے قبائل کے تعلق سے پڑھیں گے، ان کی زبان پڑھیں گے، اور یہ پوری زبان قرآن میں موجود ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے اور اپنے اپنے لہجے میں انہوں نے گفتگو کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لہجے میں گفتگو کی، اور قرآن میں چیز موجود ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ قرآن ہے نا، اسے کیا کہیں ہم، الفاظ نہیں ہے، اسے بیان کرنے کی، اس کی خوبی بیان کرنے کی، اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے نہیں ہو سکتا، انسان تھوڑی کر سکتا ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ ہی اس کے تعلق سے صحیح تعریف کر سکتا ہے۔ ہم انسان بس ایسے ہی جو ہم بچکنا کرتے ہیں پڑھ کے، وہ جو ہم نے سمجھا ہے وہ آپ کو سنا رہے ہیں، ورنہ اس کے عجائب ختم نہیں ہوں گے۔ اب پڑھتے جائیے، نکالتے جائیے، ان گنت علوم ہے اس کے اندر۔ اہل علم پڑھ کر کہتے ہیں کہ ہم کو نہیں معلوم کہ کیا معنی ہے، الف لام میم را کاف ہا یا عین صاد، کیا ہے، کیا کہہ رہا اللہ رب العزت۔ عربی زبان کے ایسے ایسے ماہرین گزر گئے، سبحان اللہ، پورے اشعاریات تھے عربی زبان، صرف مائی عائشہ کو 12,000 اشعاریات تھے، 12,000 اشعاریات، ایسے ایسے لوگ گزر گئے۔ ایک آدمی تھے جن کا نام حماد الراویہ، ایک مرتبہ مامون کے پاس، خلیفے کے پاس آئے، وہ مشہور تھے کہ انہیں قصیدے یاد ہیں، عربی شعر و شاعری یاد ہے۔ تو مامون بٹھا کر پوچھا کہ الف سے آپ کو کیا شعر یاد ہے، شعر الف سے شروع ہو، کون سے آپ کو یاد ہے؟ کہا کہ مجھے الف سے شروع ہونے والے 100 شعر یاد ہیں اور 100 شاعروں کے یاد ہیں، الف سے شروع ہونے والے 100 شعر یاد ہیں اور 100 شاعروں کے یاد ہیں۔ ہم مامون نے کہا کہ کیا جی مزاح کر رہے ہیں آپ، چلو بتاؤ، سنیں گے۔ بیٹھ گیا بادشاہ، پورے معاملہ کینسل کر کے بیٹھ گیا، سناؤ، چلو۔ سناتے گئے، سناتے رات ہو گئی، سنا رہے۔ بولا بادشاہ مصروف آدمی ہے، ایک آدمی بلایا، بٹھا دیا کہ سنو، کمپلیٹ سننے کے بعد مجھے خبر دو، نکل گیا۔ اور دوسرے دن شام تک انہوں نے پورا سنایا، اور اس کے بعد کہے کہ میں نے آپ کو جو سنایا بہت کم ہے، اور بھی بہت ہے اندر سٹاک جی۔ اور اس کے بعد ایسے ایسے عجیب و غریب لوگ گزرے، سبحان اللہ۔ اور عربی زبان سمجھیے کہ دنیا میں کوئی ایسی زبان نہیں جو ایسی حفاظت ہوئی ہو، عجیب ایک ایک لفظ۔ ایک بہت بڑے عالم جن کا نام الاصمعی، انہوں نے کتاب لکھا، نام ہے اونٹ، اتنی موٹی کتاب ہے، کتاب کا نام اونٹ ہے، بس اتنی موٹی کتاب، ایک ایک عضو
जिस्म के एक एक बाल का नाम है अरबों के पास। अजीब गरीब लोग हैं, अजीब गरीब जबान है और पूरा महफूज है। ऐसे लोग जब काफ या आइन साथ पढ़ते कहते हैं क्या माना है, क्या कहना चाह रहा अल्लाह रब्बुल इज्जत? माना यह है कि इसके अंदर और खजाने दफन है, इसके अंदर और खजाने दफन है, बाद में खुलेंगे। दुनिया निकलेगी, दुनिया आगे तरक्की करेगी तो बाद में समझ में आएगा। देखिए दुनिया क्या कुछ तरक्की नहीं कर ली, लेकिन कुरान देखिए, कुरान का मुकाबला नहीं कर सकते, कुरान को गलत साबित नहीं कर सकते। नहीं समझ में आया अलग बात है, लेकिन कुरान को गलत नहीं साबित कर सकते। अजीब गरीब अजीज तो खजाना है हम मुसलमानों के पास, हम लोगों के पास खजाना है और हम लोग ऐसे बेवकूफ हैं कि खजाना रख के घूम रहे हैं इधर उधर। उसके पास पढ़ो, उसे वेस्टर्न कल्चर पढ़ो, उसके पास वो बड़ी यूनिवर्सिटी, उसके पास जाके खाक छानो, उसके पास जाओ, उसका इल्म पढ़ो, आईटी पढ़ो, मट्टी पढ़ो। जी अब हमारे पास जो है खजाना है, हमने से कभी पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई नहीं। क्या कह रहा है कुरान? अल्लाह अकबर, क्या चीज है इसके अंदर, क्या बातें हैं इसके अंदर और क्या जबान है इसके अंदर। अल्लाह मुस्तआन। अफसोस अफसोस दर अफसोस, इतना बड़ा अफसोस कि आप पूरे उंगलियां कतर के फेंक दें, है ना। अफसोस में आदमी उंगलियां कतरता है, आप ऐसा अफसोस करें कि पूरे उंगलियां कतर के फेंक दें आप, उसके बावजूद भी आपका अफसोस कम है कि आपको कुरान समझ में नहीं आता, आपको अल्लाह का कलाम समझ में नहीं आता। अफसोस, इससे बड़ा अफसोस क्या होगा, है ना। अब अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह आपको ये कुरान समझा दे, ये कलाम समझा दे अल्लाह रब्बुल इज्जत। और उसके बाद आगे बढ़िए, कुरान ने चैलेंज दी, इतना सब कुछ है ठीक है, उसके बावजूद हो सकता है कि अलटप लोग निकलेंगे, है ना, वो कहेंगे कि मैं भी ये कलाम कह सकता हूं। कुरान कहता है कि चलो भाई, अच्छा ऐसी बात है, इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बी सूरतिन मिस्लिही वदउ शुहदाकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। अच्छा ऐसी बात है, एक सूरत लेकर आओ। देखिए सुभान अल्लाह, कुरान जब चैलेंज देता है, चैलेंज में कितनी हिकमत है। देखिए कुरान ये नहीं कहता कि एक आयत लेकर आओ, कभी भी कुरान ने एक आयत पर चैलेंज नहीं किया, कुरान ने चैलेंज किया एक सूरे पर। एक दूसरी जगह कहा फातू बिअशरी सूवर मिस्लिहा मुफ्तरियात, 10 सूरे लेकर आओ, घड़ के लेकर आओ 10 सूरे, या फिर एक सूरा लेकर आओ। हो सकता है कि एक आदमी कभी कभार एक आयत पढ़े अच्छा नजर आ जाए, लेकिन सूरे का सेटअप ही अलग है। एक सूरा एक मौजू से डील करता है ना, एक आयत के बाद एक आयत के बाद एक, इसकी तरतीब में अनगिनत खजाने हैं, बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स दफन है अंदर। एक आयत के बाद दूसरी आयत शुरू होती है तो उधर रिसर्च सेंटर्स दफन है, उसके बाद तीसरी आयत शुरू होती है, उधर रिसर्च सेंटर्स दफन है। अजीबो गरीब एक सूरत का सेटअप है। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। 3 आयतें हैं, एक आयत दूसरे आयत से ऐसे कनेक्टेड है जैसे जमीन में पहाड़ लगे हुए हैं। जबरदस्त कनेक्शन है इसका। कुरान कहता है कि अगर तुम लोग ये कहते हो कि तुम्हारे पास भी है तो लेकर आओ सूरत। बास लोगों ने कोशिश की, है ना, बास लोगों ने कोशिश की। एक साहब थे जो अमेरिका के, अरबी जबान जानते थे, उन्होंने कुरान जैसा लिखा, लिख के अहमद दीदात को पेश किया। किसी और आदमी पेश करते तो होता था, बच जाता, लेकिन अहमद दीदात को उसने पेश कर दिया तो अहमद दीदात ने उसे 2 घंटे दर्ज दिए, बताया कि तूने कुरान से चुराया। उसने सबसे पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखा है, कहा कि तुमने कुरान से कटन पेश किया, इसमें तुम्हारा क्या काम है। कुरान की आयतों कटन पेश कर रहा है और कह रहा है कि ये मेरे पास मौजज़ा है। कुरान ही से निकाल के कह रहा है कि मौजज़ा है। तो तू तेरा लेकर आता भाई, तू तेरा कलाम लेकर आता, तो उसके बाद कहता तो हम थोड़ी देर के लिए गौर करते। तूने यहां से लाया है, पूरा यहां से चुराया और कहता है कि मौजज़ा, ये कैसे होगा। एक आदमी ने कहा कि भाई मेरे पास हीरे जवाहरात है। हमने कहा कि बताओ, किसी का चुरा के लाके दिखा रहा है। हम कहेंगे तू पक्का झूठा है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी लोगों ने कोशिश की, है ना। एक था झूठा जिसका नाम मुसैलमा अल कज़्ज़ाब, इसने कहा कि मोहम्मद के पास सूरत है तो मेरे पास भी सूरत है। एक सहाबी थे जिनका नाम अमर बिन आस, वो सफर कर गए, जाए उससे मुलाकात किए, बातचीत हुई, पुराना दोस्त था, बातचीत हुई। और उसके बाद उसने कहा, मुसैलमा ने कहा कि देखो तुम्हारे साहब के पास कुरान आता है तो मेरे पास भी जिब्रील आते हैं, मेरे पास भी कुरान के आयते हैं। तो अमर बिन आस ने कहा कि पढ़ो, हम भी सुनना चाहते हैं, आपके पास क्या है। तो उसके पास पढ़ा वन्नाक़ाति नक़आ वज़्ज़ाफ़िआति ज़फ़आ वलआकिलात है। इससे भी बयान किया। अमर बिन आस सुनने के बाद कहा कि खुदा की कसम तुझे मालूम है कि तू झूठा है, खुदा की कसम तुझे मालूम है कि तू झूठा है। और दूसरी बात यह है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयतें सुनते हैं तो उनकी आयतें अकल को लगती हैं, है ना, हमारा ईमान तरोताजा होता है। लेकिन तू जो आयतें पढ़ रहा है, तू कह रहा है कि मेंढक खाती है, मेंढक पीती है, मेंढक पेट भर खा ले तो इधर उधर कूदती है,
تیری پوری باتیں کھانے سے متعلق ہے، تیری پوری باتیں پیٹ سے متعلق ہے، تو کہاں سے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے؟ تو جن لوگوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوشش کی، اللہ نے انہیں منہ کی دی، اللہ نے انہیں ذلیل کیا. ایک نہیں دو نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 4 جھوٹے نبی نکلے اور چاروں نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کے تعلق سے گفتگو کیا ہی نہیں. معلوم ہے کہ پکے جھوٹے لوگ ان کے بھیجے وقت کیوں صرف کر. بعد میں صحابہ آئے تو سب کو مزہ چکایا، بتایا کہ تم لوگ سچے جھوٹے ہو تو تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے. مسلمہ بن کذاب کو قتل کیا گیا، اسود العنسی کو قتل کیا گیا. تو بہرحال عزیز دوستو، تو قرآن نے اوپن چیلنج دیا کہ اگر تم لوگ کہتے ہو کہ لے کر لاؤ. آج تک لوگ نہیں لائے، آج تک لوگ کہاں لائیں گے؟ جب عربی زبان ٹاپ میں تھی اس وقت نہیں لائے، اب کہاں سے لائیں گے؟ اگر آپ کے پاس کوئی لا کے پیش کرے تو آپ کہہ دیجئے کہ اب نہ عربی زبان اپنے عروج پر ہے، نہ تم کسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، نہ تمہاری زبان معتبر ہے، نکلو یہاں سے، وقت برباد مت کرو. اور قرآن نے بھی کہہ دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اگر تم لوگ اب نہیں کر سکتے تو یاد رکھ لو پیچھے بھی نہیں کر سکتے. اب چیلنج کا موقع ہے، اب عربی زبان the بیسٹ ہے، اپنے عروج پر ہے. اب تم لوگ پیش کر کے ثابت نہیں کر سکتے تو آگے چل کے کیا پیش کرو گے؟ تو عزیز دوستو، اللہ نے ہمیں خزانہ دیا ہے، عجیب و غریب خزانہ دیا ہے. افسوس کہ ہم لوگ اس خزانے سے بہت دور ہیں، اس خزانے کو ہم نہ سمجھتے ہیں نہ ہم اسے استفادہ کرتے ہیں. ہمارا پورا کام تو ٹرانسلیشن پڑھنا ہے. ٹرانسلیشن عزیز دوستو یہ ٹرانسلیٹر کی زبان ہے، یہ قرآن نہیں ہے. ٹرانسلیشن ٹرانسلیٹر کی زبان ہے. آج کل تو ایک دوسرا ایک ٹرینڈ شروع ہو گیا، ورڈ ٹو ورڈ ہے نا. ورڈ ٹو ورڈ ایک لفظ دیتے، ہم یہ کہیں گے کہ بھائی اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن ہم ان نوجوانوں سے مخاطب ہیں، ان لوگوں سے مخاطب ہیں جو دوسری کتابوں کی، دوسرے جو ہے چیزوں کی بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں. ٹیکنومیٹری کی اتنی بڑی کتاب پڑھتے ہیں، جیومیٹری کی اتنی بڑی کتاب پڑھتے ہیں، فلاں اس کی اتنی بڑی کتاب پڑھتے ہیں. آپ عربی زبان نہیں سیکھ سکتے ہے نا. آپ تمل بولتے ہیں، آپ اردو بولتے ہیں، آپ انگریزی سیکھ لیا اور انگریزی سیکھتے ہیں اور ہندو پڑھتے ہیں، آپ انڈین ٹائمز پڑھتے ہیں. آپ کون ہے یہ وہ انگریزوں کی زبان ہے نا، جو انگلینڈ میں گدے چراتے تھے نا. انگلینڈ میں ان کی نہ عزت تھی، یہ ان کی زبان ہے. ان لوگوں نے زبردستی ہم پر ٹھونپ دیا، زبردستی ہم کو انہوں نے سکھا دیا ہے. ہم عربی زبان کو، انگلش زبان کو کچھ اور سمجھ، حالانکہ زبان بیکار زبان ہے. دنیا میں بدترین زبانوں میں سے ایک زبان ہے انگریزی زبان. اور اس کے بعد یہ زبان آپ 100 سال پہلے انگلش لینگویج اٹھا کر پڑھیے، شیکسپیئر پڑھیے، آپ کہیں گے کہ فرنچ بول رہا ہے حالانکہ وہ انگلش ہے. آپ کہیں گے کہ اسپینش بول رہا ہے حالانکہ وہ انگلش ہے. زبان بے بنیاد زبان ہے نا، کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، بیس لیس زبان ہے، بیکار زبان ہے. ایسی زبان کو ہم پڑھتے ہیں اور اسے پڑھ کر اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے بچوں کے ہی پڑھاتے ہیں، 3-4 سال جیسے ہو گئے اسے ABCD پڑھا دیتے ہیں. جی A فار ایپل، B فار بورڈ، جی بچپن سے اسے یہی سکھا دیے اور اس کے بعد وہی پڑھتا ہے. یہ بیکار زبان کی وجہ ہم نے پوری زندگی برباد کر دی. نہ اس کے لیے کچھ ہے، نہ اس کے پاس کچھ ہے، پورا چرایا ہوا ہے. ان کے پاس جو بھی سٹاک ہے پورا چرایا ہے. یہاں تک کہ زبان بھی چرا کر ہیں لوگ ہے نا. ان کے زبان کے الفاظ بھی more than 40% چرائے ہوئے ہیں ہے نا. 40% فرنچ ہے اور اس کے بعد 10% انگلش عربی ہے اور 20% رومن لینگویجز ہے اور ان کا سٹاک 10 ہے بس. زبان میں خود یہ چوری ہے ان کے ہے نا. ہندوستان کو لوٹ کے اپنا جو ہے اکنامی بڑھا لیا ہے. چوری شروع سے چوروں کی زبان ہم پڑھتے ہیں اور عزت محسوس کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہم عربی زبان نہیں سیکھتے. عربی زبان میں جو ہے کیا رکھا گیا ہے اس تعلق سے ہم کبھی اس کے لیے محنت نہیں کرتے. افسوس در افسوس. اب یہ ہو گئی قرآن، اس کی تفصیل آپ نے سنی. اب چلیے یہ قرآن پڑھنے کے بعد لوگ کیسے تاثیر لیتے ہیں، قرآن کیسے چینجز لاتا ہے. 2 مثالیں دے کے اپنی بات ختم کروں گا. ایک بہت بڑے لٹیرے تھے، بہت بڑا چور. کہا جاتا ہے کہ چراتا ہوا گیا تو ایک گھر میں اس نے چھلانگ لگائی، چاہتا تھا کہ بس گھر میں چرائے. تو وہاں پہنچا تو دیکھ رہا ہے کہ ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، بچہ قرآن پڑھ رہا ہے. اس میں لکھا گیا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا ابھی جن کے دل میں ایمان ہے ابھی ان کے دل ہلتے نہیں؟ ابھی کب تک خاموش رہیں گے؟ ابھی کب تک ایمان نہیں لائیں گے؟ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ سورہ مجادلہ کا آیت. یہ جو چور وہ عربی تھے، وہ جیسے ہی سنا ایک آیت نے اتنی تبدیلی پیدا کی کہ انہوں نے گھر سے اترے اور فوراً یہ اعلان کیا کہ اس کے بعد میں نہیں چراؤں. اب آگے چل کے یہی جنہیں ساری دنیا یاد کرتی ہے فضیل بن عیاض کے نام سے. فضیل بن عیاض چوٹی کے عالم ہیں،
بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، سلف الصالحین کے اماموں میں سے شمار ہوتے ہیں. ایک زمانے میں چور تھے، صرف اس آیت نے بدل دیا پوری زندگی. صرف ایک آیت ہے. ایک بہت بڑے امام علی بن ابی طالب کے پوتے جن کا نام زید بن علی بن حسین تھا. ان کے ہاں ایک لونڈی تھی. لونڈی گرم پانی لا رہی تھی تو ان کا بچہ بیٹھا تھا، گرم پانی چھوٹ کے بچے کے پیٹ میں گر گیا، پوری چمڑی نکل گئی. انہوں نے دیکھا کہ ان کے بچے کے ساتھ یہ سلوک بہت بے قرار ہو گیا تو فوراً اس لونڈی نے قرآن کی آیت پڑھی. کہا الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین. کہا کہ جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور معاف کرتے ہیں اللہ انہیں محسنین کہتا ہے. قرآن کی آیت پڑھے تو اتنا اثر پیدا ہوا. کہا کہ میں تمہیں رہا کرتا ہوں اللہ کے لیے، سزا دینی چاہیے، رہا کر دیتے ہیں. قرآن کی تاثیر. عزیز دوستو، یہ قرآن تھا بڑے بڑے لوگوں کو بدلا ہے. قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بحثیں نہیں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو بدلایا، عیسائیوں کو بدلایا، مشرکین کو بدلایا. آپ کہیں پر بھی ڈیبیٹ نہیں دیکھیں گے. اب اٹھا کے دیکھ لیجئے، کہیں پر بھی ڈیبیٹ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں ڈیبیٹ نہیں، صرف قرآن پڑھتے ہیں بس. صرف قرآن پڑھتے ہیں، 2-3 آیتیں پڑھتے ہیں بس. ولید بن مغیرہ آیا، 90 سال کا بوڑھا تجربے کار آیا. قریش نے بھیجا کہ جاؤ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرو، پوچھو کہ کیا مانگتا ہے. ولید بن مغیرہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ طور کی شروع کی 10 آیتیں پڑھی تو اس نے منہ میں ہاتھ رکھ دیا. کہا کہ بس کرو یار، روکو، کیا پڑھ رہے ہو تم، کیا پڑھ رہے ہو تم. وہ برداشت نہیں کر پایا اور خاموشی سے اٹھ کے چلا گیا. قریش نے کہا کہ ولید بن مغیرہ اتنا بڑا آدمی، بنو مخزوم کا سردار جو پورے قریش کے ملٹری کا انچارج ہے، اتنا بڑا آدمی محمد کے پاس جا رہا ہے، واپس آ رہا ہے، چہرہ پورا بدلا ہوا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ واللہ محمد کے پاس جو کلام ہے نہ یہ جادو ہے. ہم نے جادوگری دیکھی ہے زندگی میں، نہ جادوگر ہے، نہ وہ جھوٹا ہے. اس کے پاس ایسا کلام ہے جو ہمیشہ جیتنے والا ہے، ایسا کلام ہے جو جیت کر ہی رہے گا. انہ یعلو ولا یعلی علیہ، یہ اوپر جاتے رہے گا، اس کے اوپر کوئی نہیں جائے گا. وَإِنَّ لَهُ حَلَاوَةً وَإِنَّ عَلَيْهِ طَلَاوَةً، اس کے اندر عجیب و غریب لذت ہے اور عجیب و غریب جاذبیت ہے. اس کے بعد خاموش رہ گیا. اس کے بعد کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن پڑھتے تھے. یہودیوں کے لیے جب قرآن پڑھتے ہیں بس، بحث نہیں کہ بھائی تمہارا نبی ہے، تمہارے تورات میں فلاں غلطی ہے، یہ ہے. قرآن پڑھیے بس، معاملہ ختم. عجیب و غریب تاثیر ہے اس کے اندر. عزیز دوستو، آدمی پڑھتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم اور آپ کو یہ قرآن کی اہمیت بتائیں. قرآن کی اہمیت بتاتے رہیں تو بتاتے رہ جائیں. کیا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا اور کیا کچھ اس نے تاریخ نہیں بنائی اور اس کی ہسٹری کیا کچھ نہیں ہے. عزیز دوستو، مسلمان کی ہسٹری ہے. آپ مسلمانوں کی ہسٹری پڑھنا چاہتے ہیں، یہ قرآن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پڑھنا چاہتے ہیں، یہی قرآن ہے. آپ اپنے آپ کو جاننا چاہتے ہیں، یہی قرآن ہے. آپ آنے والی دنیا کو جاننا چاہتے ہیں، یہی قرآن ہے. قیامت کو جاننا چاہتے ہیں، یہی قرآن ہے. جنت دیکھنا چاہتے ہیں، یہی قرآن ہے. دوزخ دیکھنا چاہتے ہیں، یہی قرآن ہے. یہی قرآن ہے جس کے لیے آپ زندے ہیں اور اس کے لیے آپ مریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو اسے سمجھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اور آپ کو یہ بغیچے، قرآن کے بغیچوں میں داخل ہونے کی توفیق بخشے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو یہ قرآن کے اندر جنت ہے اس میں سے پانی پینے کی توفیق بخشے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے خزانوں کو لوٹنے کی توفیق بخشے. آمین. ہمارے اولاد کو، ہمارے آنے والی نسل کو، ہم اور آپ کو عربی زبان کا پختہ علم دے. ہم اور آپ کو عربی زبان کے ذریعے سے قرآن پر سمجھنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں. دوران بیان آپ اٹھیے مت. ہاں، آپ جب اٹھتے ہیں سمجھ لیجئے کہ 2 پوائنٹ آپ نے نکال دیا ذہن سے. جی، کوئی پوچھ رہے تھے کچھ سوال؟ سوال یہ کر رہے ہیں کیا قرآن میں ایلینز کے تعلق سے کچھ ہے؟ ایلینز کچھ اور نہیں، جن ہے. یہی جن ہے جسے ان لوگوں نے ایلین سمجھ رکھا ہے نا. ایک عجیب و غریب مذہب ہے امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ میں جسے لوگ سائنسولوجی کہتے ہیں، ہے نا، جسے وہ ایک مذہب مانتے ہیں اور اس کے کئی سارے فلم ہیروز ہیں جو اس عقیدے کو اپنے فلمز کے ذریعے سے پیش کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک فلم نکالتے ہیں، ہے نا، کیا ہے بھائی ان کے فلم کا یہ ادارہ کیا ہے نام اس کا؟ ہاں، یہ ہالی ووڈ یہ جو فلم نکالتا ہے، ایک فلم کی قیمت آپ جانتے ہیں کتنی ہے؟ ہم نیوز وغیرہ آرٹیکلز وغیرہ پڑھتے ہیں. ایک فلم کی قیمت جو ہے $15 بلین $10 بلین ہے.
غیر معمولی پیسے صرف کرتے ہیں، غیر معمولی پیسے خرچ کرتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے فالتو میں کرتے ہیں وہ؟ نہیں، آپ دیکھیں گے تو آپ کے ذہن میں وہ اپنا آئیڈیالوجی ڈال دیتا ہے، بس وہ آپ کے دماغ کو بدلا دیا. بس آپ صرف فلم آپ سمجھے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے دیکھوں گا، لیکن آپ کے ذہن اور دماغ کو بدل دیا اس نے کب کا. ایسی ایسی باتیں اتار دی آپ نکال نہیں سکتے اندر سے. جو آپ اس کے پیچھے ڈائریکٹرز آپ دیکھیں گے، پروڈیوسرز آپ دیکھیں گے، وہ لوگ کچھ اور قسم کے لوگ ہیں، اپنے اپنے آئیڈیالوجیز کو پھیلانے کے لیے فلم نکال رہے ہیں. افسوس کی بات کہ ہم مسلمان، ہمارے پاس کیا تاریخ ہے اور ہمارے پاس کیا کارنامے ہیں. ہمارے پاس پکچرز نہیں ہے ٹھیک ڈھنگ کے، ہمارے پاس بچوں کو تربیت کرنے کے لیے ٹھیک ڈھنگ کے کارٹونز نہیں ہیں، اچھے کارٹونز نہیں ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ساری دنیا کے بچوں کو ڈزنی ورلڈ کنٹرول کرتا ہے. یہ جو ڈزنی ہے یہ کنٹرول کرتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اس کا بجٹ کتنا ہے؟ ٹریلینز آف ڈالرز میں ہے. اور اتنی بڑی کمپنی ہے کہ ساری دنیا کے بڑے بڑے لوگ اس میں انویسٹمنٹ کیے ہیں. جتنے مالدار ہیں سب اسے لنکڈ ہیں. وہ بناتا کیا ہے؟ صرف کارٹونز بناتا ہے. آپ کو مکی بنا کے دیتا ہے، آپ ہنستے دیکھتے ہیں، لیکن مکی کے پیچھے اس نے بہت سارے آئیڈیالوجیز آپ کے ذہن میں ڈال دیے. اور اس کے ماؤس کہتا ہے، اس کے ڈال دیتا ہے. آپ کو نہیں معلوم آپ کا بچہ جھگڑالو بن گیا، آپ کو ہی نہیں معلوم آپ کا بچہ چور بن گیا. نعوذ باللہ. اسے دیکھنے کے بعد انگنت پیسے خرچ کرتے ہیں. دیوانے نہیں وہ لوگ، وہ آپ کے ذہن کو پہلے قابو میں لانا چاہتے ہیں، بعد میں اب جسموں کو لا رہے ہیں، ہم کو غلام بنا رہے ہیں. اس سے پہلے ہمارے ذہنوں کو انہوں نے غلام بنا دیا. کب کا ہمارے ذہن غلام بن گئے ہے نا. ہم ایسے مرحلے کو پہنچ گئے ہیں کہ کوئی چیز ان کے یہاں سے آئے تو آنکھوں میں پٹی باندھ کر قبول لیتے ہیں. بھئی امریکہ کا اچھا پروڈکٹ ہے جی، یہ جرمنی کا پروڈکٹ ہے، فوراً آمنا صدقنا جی. یہ مرحلے کو پہنچ گئے ہم لوگ. اور کیوں؟ کیونکہ ہمارے ذہنوں کو انہوں نے غلام بنا لیا. کب کا اس پر ان لوگوں نے پیسے ڈالے، خرچ کیے، بنا دیا. ہمارے پاس ایک ٹھیک ڈھنگ کے کارٹون بنا نہیں رہے. عجیب عجیب و زبردست ایسے ایسے واقعات ہیں ان کے پاس نہیں ہے. سبحان اللہ، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ہمارے لوگوں کو لے کے نام بدل کے وہ کارٹونز بنا رہے ہیں. ہمارے واقعات کو لیتے ہیں، وہ لوگ اپنے ڈھنگ سے اسے پیش کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں پیش کرنے کے لیے. کیا تاریخ ہے ان کے پاس؟ یہ امریکن کے پاس کیا تاریخ ہے؟ امریکنز، اصل امریکنز یہ جو ریڈ انڈینز کہتے ہیں وہی اصل امریکن. وہاں بیٹھے ہوئے پورے یورپینز ہیں، اسپین کے ہیں، جرمن کے ہیں، فرانس کے، جا کے بیٹھ گئے ہیں. ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں پیش کرنے کے لیے. افسوس در افسوس، ہمارے پاس سب کچھ ہے پیش کرنے کے لیے. ہمارے پاس قرآن ہے. کیا قرآن کے قصوں کے لیے کوئی کارٹون اچھا ہے بچوں کے لیے بتانے کے لیے؟ بچہ دیکھتے ہی فوراً اٹریکٹ ہو جائے؟ نہیں ہمارے پاس. ہمارے لوگ اس پر انویسٹمنٹ کرتے ہی نہیں. ہم لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے. افسوس در افسوس. تو یہ جو ایلینز ہے یہ اصل میں جن ہے، اصل میں جن ہے جسے وہ لوگ ایلین سمجھے ہوئے ہیں. اور قرآن میں کتنی جگہ جن کا ذکر آیا. بلکہ ہمارے موضوع کے متعلق اللہ نے کہا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوك بمثل هذا القرآن لا ياتونك بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے انسان اور جن سب مل جائیں، مل کر اس قرآن جیسا کچھ پیش کر دے، جان رکھو کہ پیش نہیں کر سکتے. اگرچہ کہ یہ جن اور انسان آپس میں ان کی دوستی ہو گئی، محبت ہو گئی، ایک دوسرے کے مددگار بن گئے، تب بھی ایسا قرآن پیش نہیں کر سکتے. تو اللہ نے جن کی کہی ہے، بلکہ سورہ جن مستقل ایک سورت ہے. اور جن میں کافر بے انسان بھی ہیں اور انگنت طاقت رکھتے ہیں. قرآن کہتا ہے انہم یرونکم من حیث لا ترونہم. یہ جن جو ہے آپ کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے آپ انہیں دیکھ نہیں سکتے. تو اللہ نے جن کے تعلق سے بہت ساری تفصیل بتائی. جن کو اللہ نے آنکھ سے بنایا ہے، اڑتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، ہم سے پہلے زمین میں حکومت کر رہے تھے، فتنہ پرست لوگ ہیں. اللہ نے قدیم تاریخ بتائی، ابلیس کی قدیم تاریخ بتائی، پورے قرآن میں موجود ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو ایلینز کہتے ہیں، جن کو ایلین سمجھے ہوئے ہیں، ایلینز کوئی دوسرے ان کے اعتبار سے ایلینز کیا ہیں؟ عجیب و غریب آدمی جو دوسرے سیارے میں رہتا ہے، دوسرے پلانٹ میں رہتا ہے. وہ آ کے حملہ کرتے ہیں اور حملہ کرنے کے بعد یہاں سے چیزوں کو لے کر جاتے ہیں، یہاں کی چیزوں کو چراتے ہیں. یہ سب خام خیالیاں ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زمین میں جو بھی ہے، ان کے اوپر آسمان میں ایک مخلوق ہے جو زمین کے لوگوں پر ان کا ڈومینیشن ہے. ہم کو چاہیے کہ ان کی عبادت کریں. یہ ان کا عقیدہ ہے، نوٹ کر لیجیے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انسانوں کے اوپر ایک دنیا ہے، وہاں پر ایک مخلوقات رہتے ہیں، ان کی ہم عبادت کرنی چاہیے. وہی ہم کو سب کچھ دیتے ہیں، وہ ہم سے بہت زیادہ طاقتور ہے. اسی لیے آپ دکھائیں گے کہ ایلین کو دکھائیں، ایک مارے گا تو 100 آدمی مر جائیں گے، ہے نا. وہ ادھر سے بم پھینکے گا، ادھر سے بم پھینکے گا. آپ کو یہ تصور دیں گے کہ وہ بہت زیادہ پاورفل ہے. اور ضمنی طور پر آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جب وہ اتنا پاورفل ہے تو آپ ان کو ماننا چاہیے.
آپ ان کی عبادت کرنی چاہیے، آپ ان کے پیچھے چلنا چاہیے، وہی ساری دنیا چلاتے ہیں، یہی ان کا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ آپ کو بتاتا چلوں، یہ عقیدہ کس کا ہے معلوم؟ یہ عقیدہ امریکہ کے پرانے ٹرائب قبائل کا عقیدہ ہے۔ یہی لوگ دیکھیں گے کہ آپ بڑے بڑے تصویریں بناتے ہیں، کیوس میں جاتے ہیں، بڑی بڑی تصویریں بناتے ہیں، یہ امریکہ میں بہت زیادہ ہے۔ پرانے قدیم زمانے میں یہ عقیدہ، جیسے پرانا قبیلہ، جیسے لوگ مایا قبیلہ کہتے ہیں، پرانا قبیلہ جو ساؤتھ امریکہ اور نارتھ امریکہ میں رہتا تھا، وہ قبیلے کا عقیدہ ہے۔ آسمان والے طاقتور ہیں، ان کی ہم کو عبادت کرنی چاہیے۔ پرانے ٹائپ پیپل کا عقیدہ ہے عزیز، سبحان اللہ۔ یہ عقیدے کو کیسے ماڈرن طور پر پیش کر رہے ہیں، دیکھیے آپ، ہے نا، کیسے ماڈرن، پرانا پانڈل عقیدہ ہے، بیکار عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ کسی کو پیش کیا جائے، جھنگر بھی نہیں مانیں گے عقیدہ ہے۔ جھنگر سپلک کے پاس عقیدہ پیش کیا جائے، وہ بھی نہیں مانے، کہیں گے یہ عقیدہ ہے، چلو یہاں سے۔ اب اسے ایسا پیش کرتے ہیں، فلم بناتے ہیں، یہ بناتے ہیں اور ایسے دکھاتے ہیں کہ ایلینز کچھ اور مخلوق ہے، فلاں ہے، ہم دیکھنے والا بھی کیا چیز ہے، کیا طاقت ہے، یہ سوچتا ہے۔ اور اس کے بعد ضمن کہتے ہیں کہ بھائی یہی تمہارا بھی عقیدہ ہونا چاہیے، تم اب یہ نہیں کہیں گے کہ مان لو، یہ نہیں کہیں گے کہ ان پر ایمان لا لو۔ کیوں نہیں کہیں گے؟ کیونکہ آپ مان چکے ہیں، آپ کو کہنا کیا ہے؟ آپ نے جو فلم دیکھا تو آپ مان گئے ہیں کہ بھائی اوپر والے ہم سے زیادہ طاقتور ہیں، ان کے پاس فلاں طاقت ہے۔ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کے ذہن میں وہی گھومتے رہتا ہے کہ کہیں ایلینز اترنا آ گئے، گھر میں کچھ حرکت ہوئی تو ایلینز آ گئے۔ آپ کو انہوں نے منوا دیا، آپ کے ذہن میں بات ڈال دیا، آپ کے دل میں آپ ایمان لانے کی ضرورت نہیں، انہوں نے آپ کو ایمان میں داخل کر دیا کب کا، اس کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ تو ایلین کچھ بھی نہیں، اگر ایلین ہے تو جن ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، واللہ اعلم۔ سوال یہ کر رہے ہیں کہ کیا قرآن معنوں کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کیا ورڈ ٹو ورڈ پڑھ سکتے ہیں؟ معنی کے ساتھ پڑھنا وہی تو پورا لیکچر ہمارا ہے نا۔ قرآن سمجھنا ہی اصل چیز ہے، قرآن سمجھنا ہی اصل چیز ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے اچھے ڈھنگ سے، ترجمے سے آپ جو بھی جانیں گے بہت کم ہے، 5% 6%۔ ہو سکتا ہے بعض قصے سمجھ جائیں، ہو سکتا ہے اب بعض احکامات سمجھ جائیں، یہ ترجمے میں اتنی ہی طاقت ہے، اتنی ہی طاقت ہے۔ تو یہ پورا قرآن نہیں ہے، یہ اصل چیز نہیں ہے نا، یہ ریپلیسمنٹ نہیں ہے، قرآن کا بدلہ نہیں ہے۔ تو ترجمہ جیسے ہم کلوکل زبان میں کہتے ہیں نینا مامو کو، وہی اصول، کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو کر لیں، اب کر نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ کر لیں، یہ اصول پر ہے یہ ترجمہ۔ اب یہ ورڈ ٹو ورڈ تو ایک الگ ڈیفرنٹ دنیا سے آیا ہے، یہ جو ہے اصل چیز کیا ہے، یہ بھی ایک ترجمہ ہے، یہ بھی ایک ترجمہ ہے، لیکن جیسے میں نے بتایا یہ پورا مکمل قرآن آپ کو نہیں سمجھاتا، بلکہ بعض جگہ پورا معنی عمدہ کر دیتا ہے، پورا معنی عمدہ ہو جاتا ہے۔ اور قرآن جو ہے ورڈ ٹو ورڈ نہیں ہے، بلکہ ورڈ سینٹنس میں ڈالیں گے تو ایک معنی آئے گا، ورڈ آپ نکال کے ایک معنی کہہ دیں گے، اسی ورڈ کو جا کے سینٹنس میں ڈالیں دوسرا معنی آئے گا، ہر زبان میں ہوتا ہے یہ۔ تو ورڈ ٹو ورڈ وہ بھی ایک ترجمہ ہے، اور ترجمے کو سمجھانے کا ایک ڈیفرنٹ نیا اپروچ ہے۔ تو جیسے میں نے بتایا ترجمے سے کچھ بھی ہوتا نہیں، اور ترجمے سے آپ کو 5-6% اگر کچھ سمجھ میں آ جائے قرآن تو بہت زیادہ ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ ایک آدمی کو چاہیے کہ عربی زبان سیکھے، قرآن اس سے سمجھنے کی کوشش کرے، خاص طور پر وہ لوگ جو نوجوان ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو دوسری زبانیں پڑھتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو انگریزی کہنے کے بعد اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ مانتے ہیں، انہیں ہم کہیں گے کہ بھائی آپ عربی زبان سیکھیں، آپ کے اندر ایک قابلیت ہے۔ جب آپ نے انگریزوں کی بدوؤں کی ہے نا، جاہلوں کی زبان سیکھی ہے تو آپ عربی زبان کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ آپ کے اندر اس کی مکمل قابلیت ہے، آپ عربی زبان سیکھنے کے لیے کوشش کریں، اور ماحول ویسا بنایا جائے۔ ہمارے پاس ماحول عربی زبان کا نہیں ہے، عربی زبان کا ماحول بنانا چاہیے، تب جا کے آدمی عربی زبان سیکھتا ہے۔ اس کے لیے مکمل کوشش ہونی چاہیے، بڑے جو ذہن رکھتے ہیں افراد وہ کوشش کرنی چاہیے کہ عربی زبان کا ماحول بنایا جائے، وہاں پر آدمی مجبوراً سیکھتا ہے۔ افسوس کہ ہمارے عرب ممالک سو رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہمارے یہاں موٹے اٹھا رہا تھا، وہ کیسے ہی امریکہ پہنچ گیا، واپس آتا ہے تو بلن کلنٹن کی طرح بات کرتا ہے نا، واپس آتا ہے تو زبردست انگریزی زبان بات کرتا ہے۔ لیکن ایک آدمی عرب سعودی عرب چلے جائے، واپس آتا ہے تو ایک ایسی زبان بات کرتا ہے جسے ہم کہیں گے کہ جھنگور میں نہیں سمجھ پائیں گے، ہے نا، بیکار کی مافی آفی ایسی باتیں کرتے رہتا ہے نہ، وہ کبھی عربی زبان سیکھتا ہے نہ ادھر کے لوگ سمجھانا چاہتے ہیں آپ کو، ادھر کے لوگ آپ کو پڑھانا چاہتے ہیں۔ آپ امریکہ چلے جائیں گے انگلش سیکھ جائیں گے، عرب ممالک جائیں گے تو عربی نہیں سیکھیں گے، عجیب غریب ماحول۔ تو بتا یہ رہا ہوں میں کہ اصل چیز یہ ہے کہ عربی زبان سیکھیں۔ اصل ہماری اور آپ کی زبان کون سی ہے؟ عربی ہے۔ اردو کیا ہے؟ اردو ہمارا زبان عربی ہے، اب غلطی سے اردو بول رہے ہیں، غلطی سے تمل بول رہے ہیں، اصل ہماری زبان ڈیفالٹ زبان کیا ہے؟ دیکھیں اللہ قرآن میں کہتا ہے انہ ذکر لک ولقومک ولسوف یعلمون، یہ قرآن
تمہارے لیے یاد دہانی ہے، تمہارے قوم کے لیے یاد دہانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کون ہے؟ ساری دنیا کے مسلمان ہیں۔ تو ہماری زبان، اصل زبان کیا ہے؟ وما ارسلنا من قبلک الا بلسان قوم، اس سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجے وہ ان کی زبان بولتے تھے، قبیلے کی زبان، وہ قوم کی زبان بولتے تھے۔ تو ہمارے رسول کون ہے؟ عربی ہے۔ تو ہماری زبان کیا ہے؟ عربی ہے، ہم ڈیفالٹ عربی ہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اسے بلا دیا ہے، ہم نے اپنے باپ ماں اجداد کو بھلا دیا ہے اور ادھر ادھر کی زبانیں بولے ہوئے ہیں۔ تو ہم کو اب کرنا کیا چاہیے؟ واپس عربی زبان بولنی ہے، واپس عربی زبان کی طرف جانا ہے، واپس جو ہم نے بھلا دیا ہے اس کی طرف جانا ہے۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ ہم عربی زبان سیکھیں، اس میں قرآن سمجھیں، یہی اصل ہے۔ اگر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ بعد میں جو ہے یہ ٹرانسلیشن کے ذریعے سے، ورڈ ٹو ورڈ کے ذریعے سے کچھ کام بنا لے سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے قرآن کا ترجمہ پہلے کب ہوا؟ بڑے ہمارے جو پہلے والے تھے انہوں نے ترجمہ کیا ہی نہیں، لوگوں کو عربی زبان ہی میں پڑھاتے سب کچھ۔ پہلا ترجمہ اردو کا ہوا 1860 میں، اس سے پہلے قرآن کا ترجمہ تھا ہی نہیں۔ افسوس کہ یہ جو ترک آئے، یہ جو فارس آئے، انہوں نے عربی زبان کو نہیں پھیلایا، اپنی زبانوں کو پھیلایا۔ انہیں عربی زبان پھیلانا چاہیے تھا، اپنی زبان پھیلائی تو لوگ وہی زبان فارسی بولنے لگے، قرآن سے دور ہو گئے۔ بہرحال اگر آدمی عربی زبان نہیں سیکھ سکتا، اس کے پاس وقت نہیں ہے، تو وہ ٹرانسلیشن سے کام چلاتا ہے، تو ہم تو اسے جو ہے اس سے راضی نہیں ہے، پھر بھی کہیں گے کہ کچھ تو کچھ ہو رہا ہے۔ واللہ اعلم۔ کہاں سے؟ الحروف المقطعات، جی جی سوال یہ کر رہے ہیں کہ جو قرآن میں بار بار آتا ہے الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، اسے حروف المقطعات کہتے ہیں، کیا یہ حروف کو صحابہ سمجھتے تھے نہیں سمجھتے تھے؟ اگر نہیں سمجھتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں پوچھا؟ جواب یہ ہے کہ یہ ان کی زبان میں ایسے حروف المقطعات تھے، اس میں کوئی شک نہیں، تو قرآن میں ہے، لیکن یہ حروف المقطعات جس محل میں کہا جاتا ہے، جس موقع میں کہا جاتا ہے، سننے والا کہنے والا سمجھ جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے جب قرآن نازل ہوا تو یہ حروف المقطعات جب کہے گئے تو اس وقت جو صحابہ انہوں نے جو پڑھا وہ اسے ایک حد تک سمجھتے تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں پوچھا۔ وہ ایک قسم کا چیلنج تھا، وہ ایک قسم کا معجزہ تھا، اور ایک قسم کا ماحول میں استعمال کیا جانے والا لفظ تھا، لیکن ٹھیک اس کا معنی کسی نے نہیں کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی اس کی تفسیر نہیں سنائی، اور صحابہ نے اس تعلق سے کہیں پوچھا ہے نہیں پوچھا، اس کی تفسیر بھی موجود نہیں ہے۔ ہم یہ کہیں گے عربی ہونے کے اعتبار سے وہ اس کے اشارے سمجھتے تھے، اس کے ایسنس سے واقف تھے، ہے نا، اس کے ایسنس سے واقف تھے، یہ اشارہ تھا ایک قسم کا، اسے سمجھتے تھے، لیکن ٹھیٹ اس کا معنی نہ انہوں نے کبھی بتایا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ عرب ہونے کی وجہ سے یہ اشارے سمجھتے تھے اور اسی میں انہوں نے اپنی زندگی گزار دی۔ ہم چونکہ عرب نہیں ہیں، نہ اس ماحول سے ہمارا تعلق ہے، تو ہمارے لیے سمجھنے میں دقت ہو رہی ہے، اور کہیں پر بھی ہم نے نہ صحابہ اس تعلق سے تفصیل پوچھے ہوں، کیا معنی ہو سکتا ہے پوچھے ہوں، اس کا ذکر موجود نہیں ہے، واللہ اعلم۔ دیکھیے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قرآن میں 4 قسم کی آیتیں ہیں۔ ایک آیت جسے ہر آدمی کو سمجھنا چاہیے، یہ قسم کی آیتیں جسے ہر آدمی کو سمجھنا چاہیے، یہ قسم کی آیتیں جسے صرف عربی بولنے والے سمجھ سکتے ہیں، ایک قسم کی آیتیں ہیں جسے علماء ہی سمجھ سکتے ہیں، اور ایک قسم کی آیتیں صرف اللہ ہی جانتا ہے، صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ تو 4 قسم کی آیتیں قرآن میں ہیں، تو ہر آدمی کو جاننا چاہیے، عربی زبان بولنے والا جانتا ہے، اور علماء سمجھ سکتے ہیں، اور صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ تو 4 قسم کی آیتیں، تو حروف المقطعات اور دوسرے مسائل اس میں بعض ہیں جو صرف اللہ ہی جانتا ہے، علماء بھی نہیں جانتے، واللہ اعلم۔ جن کو سوال کر رہے ہیں کہ جن کو کوئی دیکھے، میں تو نہیں دیکھا، واللہ لوگوں تو دیکھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، وہ مختلف شکلوں میں آتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، اللہ سے دعا کیجئے کہ اپنا دیکھیں، اسی میں خیر ہے، اسی میں خیر ہے۔ وہ صرف ان کو دکھتے ہیں جنہیں وہ پسند کرتے ہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ ان کے پسندیدہ بننا چاہتے ہیں، نہیں چاہتے؟ واللہ اعلم۔ ہاں، سوال یہ کر رہے ہیں کہ سراقہ بن مالک کے تعلق سے ہم نے گزشتہ مجلس میں ذکر کیا کہ ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، تو عمر بن خطاب نے پہنایا، تو ہم کو معلوم ہے کہ سونے کے کنگن پہننا جائز نہیں ہے، مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ جواب یہی ہے
کہ سراقہ بن مالک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی سنائی اور عمر بن خطاب نے بھی وہ پیشن گوئی کو پورا کرنے کے لیے کنگن پہنائے اور اس کے بعد واپس نکال کے رکھ لیے، ہے نا. انہیں ہمیشہ ایسا ہی نہیں چھوڑا، وہ ہمیشہ پہنتے ہوئے نہیں گھومتے تھے، صرف وہ پیشن گوئی پورا کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا، ورنہ مردوں کے لیے تو حرام ہے، مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے، وہ ڈیفالٹ چیز ہے. لیکن صرف ایکسپشنل سراقہ بن مالک کے لیے یہ اس وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی سنائی تو اس پر عمل ہوا. اگر ہمارے لیے پیشن گوئی ہوتی تو ہم بھی پہنتے، جب ہمارے لیے پیشن گوئی نہیں ہے تو ہم نہیں پہن سکتے. تو ڈیفالٹ مردوں کے لیے حکم اسلام میں یہ ہے کہ وہ سونا نہیں پہنیں گے، واللہ اعلم. سوال یہ کر رہے ہیں کہ مصحف، دیکھیے قرآن نہیں کہنا چاہیے، مصحف ہاتھ سے چھوٹ گیا، نیچے گر گیا تو توبہ کیا کرے؟ مصحف ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گر گیا تو توبہ کیسا کرے؟ پہلی چیز اسے مصحف کہنا چاہیے، قرآن نہیں کہنا چاہیے. یہ جو ہے مصحف ہے، اس کا نام کیا ہے؟ کیا کہیں گے اس کے بعد؟ اس کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ مصحف. قرآن نہیں کہیں گے. قرآن آپ پڑھتے ہیں نا، یہی قرآن ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ قرآن ہے. یہ لکھ دیا میں، کتاب کی شکل میں آ گیا، تو اسے کیا کہیں گے؟ مصحف، ہے نا. مصحف اٹھاؤ، مصحف لاؤ. قرآن لاؤ بول تو کیا کیسے لے لگا گے؟ الفاظ نکال کر نہیں لا سکتے. قرآن لائیے، قرآن رکھیے، قرآن اٹھائیے، غلط. مصحف لائیے، مصحف رکھیے، مصحف اٹھائیے، یہی کہنا چاہیے. مصحف ہی صحیح لفظ ہے. تو مصحف ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گر گیا تو اس کے لیے کیسا توبہ کرے؟ توبہ کہیں اللہ معاف کرے، اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی کفارہ ہے. بعض غلطیوں کے لیے اسلام میں کفارہ ہے، جیسے آپ نے قسم توڑ دیا، ہے نا، کفارے ایکسپیشن ہے اسلام میں. بعض کے لیے نہیں ہے. تو مصحف ہاتھ سے چھوٹ کے گر گیا تو اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے. آپ دلی دل میں توبہ کریں، اور آپ نے جانتے بوجھتے تو نہیں گرایا، غلطی ہو گیا، اللہ غلطیوں کو معاف کرتا ہے. ہم ہرگز ویسے نہیں کہیں گے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مصحف کے وزن میں آپ ہاں نمک تول کے لا کے مولوی صاحب کو دے دو، مولوی صاحب کے گھر میں نمک کی کمی ہے. شکر لا کے دے دو، مولوی صاحب گھر میں کھیر بننی ہے. وہ ہم ہرگز ایسا نہیں کہیں گے، اسی اسلام کو کوئی تعلق نہیں. واللہ اعلم. مصحف، اصحاف یصحف مصحف کہیں گے تو دو اٹوں کے درمیان کتاب کی شکل کو کہتے ہیں. دو اٹے ہیں، اس کے بیچ میں صفحات ہیں، صفحات سے نکلا ہوا ہے. صفحہ مطلب پیج، اسی سے وہ بنا ہے اصحاف. اصحاف یصحف مطلب پیجز کو جوڑ کر ایک کتاب کی شکل دی گئی ہے، اسی کو کہتے ہیں مصحف. اسی کو کہتے ہیں مصحف. مصحف ہی صحیح لفظ ہے. واللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں کہ شیعہ کیا قرآن میں کچھ آگے پیچھے کیے ہیں، اپنے طور سے کچھ ایڈ کیے ہیں؟ بہت کچھ ایڈ کیے ہیں. ان کی کتاب ہے جس کا نام جی، وہ لوگ یہ کہتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس قرآن ہے، یہ قرآن، اس کے اندر اصل میں 17,000 آیتیں تھیں. سنیوں نے لگ بھگ 9,000 آیتوں کو ڈیلیٹ کر دیا ہے، صرف 6,000 اپنے پاس رکھے ہیں. یہ اصل قرآن جب مہدی آئیں گے اپنے ساتھ لے کر آئیں گے. تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو قرآن ہے اسے وہ انکمپلیٹ مانتے ہیں، اس میں بعض آیتوں کو نہیں مانتے، جو ان کے خلاف جاتا ہے نہیں مانتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ڈیلیشن ہوا ہے. اور ہمارا عقیدہ مسلمانوں کا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن میں ڈیلیشن یا پھر سبٹریکشن مانے، ایڈیشن یا پھر سبٹریکشن مانے، تو وہ آدمی کافر ہے. قرآن ایسے کا ایسے محفوظ ہے، یہی پوری شریعت ہے، یہی پورا دین ہے. اس میں آپ ایڈیشن سبٹریکشن مانیں گے تو آپ کا ایمان ضائع ہو گیا. متفق عقیدہ، متفق فتویٰ ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن میں نقص یا پھر زیادتی مانتا ہے، یہ آدمی کافر ہو گیا ہے. تو اب وہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ اس میں 9,000 آیتوں کی کمی ہے، تو ہم فیصلہ کر لیں کہ وہ کون ہے. ہم انہیں جاہل کہیں گے، کافر تو نہیں کہیں گے، جاہل کہیں گے. ورنہ ان کا عقیدہ یہی ہے، وہ یہ مانتے ہیں کہ اس میں ڈیلیشن ہے. اور بہت ساری آیتوں کو وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، اصل مصحف میں کچھ اور ہے، اصل مصحف میں کچھ اور ہے. ان کا یہ عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ سورہ علی ہے، سورہ علی مستقل سورت قرآن میں، سنیوں نے نکال دیا اسے، تہمت لگا رہے ہیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. یہ ایک لفظ کے لیے، ایک لفظ کے لیے کیا کچھ نہیں کیے لوگ. اب 9,000 آیتیں مسنگ ہیں، کسے بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ اصل میں یہودیوں کا، عیسائیوں کا عقیدہ ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن بھی ہماری کتابوں کی طرح ہے. یہ کوئی آپ جیسے کہتے ہیں کہ مکمل محفوظ نہیں ہے. ان کے عقیدے کی جو ہے یہ نمائندگی کر رہے ہیں. واللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں کہ سورہ واقعہ آخری میں اللہ نے کہا لا یمسہ الا المطہرون، اسے صرف پاک لوگ چھیئیں گے.
اسے ہو کی ضمیر عزیز دوستو یہاں پر اس سے پہلی والی آیت جس میں تنزیل من رب العالمین کہا گیا، اللہ کی طرف سے نازل کردہ، اللہ کی طرف سے نازل کردہ چیز جسے اللہ نے نازل کیا ہے اسے صرف پاک لوگ چھینتے ہیں۔ تو یہاں پر اہل علم مفسرین کا متفق علیہ رائے یہ ہے کہ اسے مراد لوح محفوظ ہے، اسے مراد لوح محفوظ ہے جہاں قرآن ہے۔ تو وہ لوح محفوظ سے ملائکہ لاتے ہیں، جیسے آپ نے کل سنا ملائکہ لا کے تقدیر نافذ کرتے ہیں، تو ملائکہ وہاں سے جو لاتے ہیں وہ پاک ہے، وہی پاک لوگ چھین سکتے ہیں، ہر آدمی سے چھین نہیں سکتا، اصل میں شیطان نہیں چھین سکتا، یہ پاک ملائکہ ہی چھین سکتے ہیں، اللہ کے حکم کے تحت ہی چھین سکتے ہیں، شیطان اس میں خلل پیدا نہیں کر سکتا، وہی اللہ کہہ رہا ہے۔ تو وہاں سے اسے نہیں چھوئیں گے، سے مراد لوح محفوظ ہے، قرآن نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، واللہ اعلم۔ تو لوح محفوظ وہ لکھا ہوا ٹیبلٹ ہے، لوح محفوظ، لوح کا مطلب ایک بورڈ، محفوظ جس کی حفاظت کی گئی، اس میں جو لکھا گیا ہے وہ کتاب کی شکل میں ہے، وہ کتاب کی شکل میں جسے صرف صحابہ جسے ملائکہ ہی چھینیں گے، واللہ اعلم۔ سوال یہ اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ وضو کے لیے مصحف چھینے کے لیے یہی آیت دلیل دیتے ہیں، قرآن مصحف کو چھینے کے لیے وضو میں ہونا ضروری ہے نا، اس کے لیے دلیل دیتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، اسے صرف پاک لوگ چھیتے ہیں، جو وضو میں ہوتے ہیں وہی چھیتے ہیں۔ یہ آیت سے یہ دلیل نکالنا یہ بعض لوگوں نے نکالا ہے، یہ متفق علیہ مسئلہ نہیں ہے۔ مصحف کو وضو سے چھونے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، مصحف کو وضو سے چھونے کے لیے کوئی پختی دلیل نہیں ہے، اس لیے بعض اہل علم آج بھی کہتے ہیں کہ بغیر وضو کے آپ قرآن مصحف چھین سکتے ہیں، لیکن ادباً احتراماً یہ اللہ کا کلام ہے نا، آپ اسے چھینیں گے تو آپ پاک نہیں رہیں گے تو کیا فائدہ ہے۔ اب اسے سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو ملائکہ وہ قرآن کو چھینتے ہیں، وہ پاک ہیں، تو قرآن کو صرف پاک لوگ چھینا چاہیے، لوح محفوظ میں جو اللہ کا کلام ہے اسے پاک لوگ چھینتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کا کلام ہے، کیوں نہ ہم پاک ہو کر چھیئیں، یہی جذبہ ہے اس کے اندر، اس آیت میں ٹھیٹ دلیل نہیں ہے، واللہ اعلم۔ ختم کر لیں گے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔